بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمادی الاخری، جس کو عرف عام میں یعنی عام طور پر جمادی الثانی بھی کہتے ہیں، وہ مہینہ شروع ہوا ہے اور نیا سال بھی شروع ہو چکا ہے عیسوی تقویم کا 2022۔ اللہ تعالی یہ نیا سال بھی اور یہ مہینہ بھی ہم سب کے لیے مبارک فرمائے۔ اس مہینے کے دو ویسے تو متعدد شخصیات، ہستیاں، لیکن یہ خلیفہ رسول، امیر المومنین، امام العاشقین حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال مبارک کا مہینہ، اور روایات کے مطابق مخدومہ کائنات ام السادات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کا مہینہ۔ 20 تاریخ ولادت کی اور 22 تاریخ سیدنا صدیق اکبر کے وصال کی بتائی جاتی ہے۔ اللہ ان ہستیوں کی برکت سے عالم اسلام پر خاص کرم فرمائے۔ یہ جو بلا پھیل رہی ہے اومیکرون اور ویریئنٹ اور ڈیلٹا کے نام سے، وہ کرونا کی مختلف شکلیں، اللہ ان سے پوری دنیا کو پاک کر دے اور ہم سب کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین۔ آپ لوگ اپنے سوالات کامنٹ سیکشن کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ اپنے سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجئے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ یا پھر آپ کی اسکرین کے دائیں جانب نیچے کی طرف ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس پر بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں اپنے نام اور شہر کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ کراچی شہر میں بعض مقامات پر ہلکی اور بعض مقامات پر تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر اس وجہ سے لائٹ چلی جاتی ہے تو آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی بنے رہیے گا۔ ویڈیو پاز ہوگی، ویڈیو فوٹیج بلینک ہو جائے گی، لیکن آڈیو کا سلسلہ جاری رہے گا، تو آپ لوگ اس وقت تک ہمارے ساتھ ہی رہیے گا کہ جب تک ویڈیو دوبارہ بحال نہ ہو جائے۔ سوالات کا سلسلہ اس دوران آڈیو کی صورت میں جاری رہے گا۔ اسی دوران کے آپ کے سوالات فیس بک لائیو اسٹریم کے ذریعے آنا شروع ہو، واٹس ایپ اور پیج ان باکس کے ذریعے جو ہفتہ بھر میں سوالات موصول ہوئے ان سے آغاز کریں گے۔ سعودی عرب سے محمد ریحان صاحب کا سوال، حکم الہی اور منشائے الہی کیا ہے اور اس میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالی کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی رضا، اس کی مشیت، اس کا حکم، یہ مختلف الفاظ ہم بیان میں استعمال کرتے ہیں۔ منشائے خداوندی کا لفظ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی کیا چاہتا ہے، اس کے بھید ہیں، تقدیر پر گفتگو کرنے سے منع کیا گیا ہے۔
وجہ ہماری عقلیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، کہیں بھٹک جائیں گے، ایمان سے خالی ہو جائیں گے۔ بہت سے باتیں دنیا کی نہیں سمجھ آتی، کائنات کے خالق کو ہم کیسے پوری طرح سمجھ سکتے ہیں؟ کون سا کام کب ہوا، وہ مشیت کے تحت تھا، حکم کے تحت تھا، اس کی رضا تھی، قضا تھی۔ تو اتنا میں نے صرف مختصراً سمجھنے کے لیے بتایا۔ یہ کائنات کے خالق کے بھید ہیں، وہی بہتر جانتا ہے، ہمیں ایمان رکھنا ہے، وہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اگر میں قرآن کی روشنی میں بات کروں، وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ اس بات پر راضی نہیں کہ اس کے بندے کفر کریں، یعنی اگر کوئی کفر کر رہے ہیں تو اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، یہ مشیت ہے۔ اس نے انسان کو فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے نہ لائے، وہ اس کے لیے ہے۔ ایمان لائے گا اپنا بھلا کرے گا، نہیں لائے گا اپنا نقصان کرے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو جہاں شاء کا لفظ آ گیا چاہنے کا، تو اللہ کیا چاہتا ہے، کیوں چاہتا ہے، کیسے چاہتا ہے، کب چاہتا ہے، تو ہم اس پر کوئی اپنی عقل سے بات نہیں کر سکتے۔ ہمیں سمجھنا ہے کہ اس میں اللہ کے بھید ہیں، وہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں اس کی رضا پہ راضی رہنا ہے، اس کی مشیت کے خلاف ہم اگر کوئی بات کریں گے تو بھگتنا ہمیں پڑے گا۔ جب اس کو رب مان لیا، خالق مان لیا، معبود مان لیا، تو اب ہم اس سے نہیں پوچھ سکتے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، وہ ہم سے پوچھنے کا پورا اختیار رکھتا ہے، وہ ہم سے جو چاہے پوچھے، ہم اس سے کچھ بھی پوچھ سکتے نہیں۔ تو ذہن میں رہے یہ تقدیر کی باتیں، ہمیں اس میں ایمان رکھنا ہے، بھلے ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ انڈیا سے محمد اکرام شریف صاحب کا سوال، امامت کی کیا شرائط ہیں؟ میری کتاب ہے مسئلہ امامت، اس میں 6 شرائط ہیں، وہ بیان کی ہیں۔ ایمان ہونا ضروری ہے، اس میں قابلیت کے حوالے سے دونوں مقتدی اور امام کا عقیدہ ایک ہونا ضروری۔ اب امامت 2 قسم کی ہے نا، ایک امامت صغرا، ایک امامت کبرا۔ تو متقی ہونا، عادل ہونا، اس میں یہ کہ اس کا گناہ کبیرہ کا وہ مرتکب اعلانیہ نہ ہو، فاسق فی العقیدہ نہ ہو، یعنی عقائد میں بھی درست ہو، اعمال میں بھی درست ہو، علم بھی رکھتا ہو، اور جو اس کی دیگر شرائط آتی ہیں تو میں نے اس تفصیل سے اپنی کتاب میں لکھی ہیں، پوری تفصیل آپ وہاں دیکھ لیجئے گا۔ عاصم علی صاحب کا سوال، آپ کے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اور نورا ڈاکو نامی ایک شخص کا واقعہ جو سوشل میڈیا پر بہت مشہور ہے، اس کے حوالے سے کچھ وضاحت فرما دیجیے۔ میں نے پہلے بھی کہا، یہ واقعہ اگر ہے والد صاحب کے حوالے سے تو یہ کہیں میرا خیال کراچی آنے سے پہلے کی بات ہے یا کراچی سے ہی تشریف لے گئے تھے، میرے ذاتی علم میں نہیں تھا۔ بہت سی باتیں والد صاحب کہاں کہاں گئے، کیا کیا ہوا، میں وہاں نہیں تھا یا میرے سننے میں نہیں آئیں وہ باتیں، تو یہ واقعہ میرے ذاتی علم میں نہیں ہے۔ اسی طرح کے ملتے جلتے واقعات اور بھی ہیں والد صاحب قبلہ کے حوالے سے، کہاں کہاں گئے، مثلاً سب سے پہلے جب بالا کوٹ گئے تھے تو کیا ہوا، وہ وہاں کے لوگوں نے کتنی کوشش کی کہ نہ آنے پائیں۔ والد صاحب پہلی مرتبہ کوئٹہ گئے تھے تو دادا جان کو، چلیں سنا دیتا ہوں یہ بات، دادا جان کو انہوں نے کہا کہ آپ کو ہوائی جہاز کی سیر کراتا ہوں۔ دادا جان کو ساتھ لے گئے کراچی سے کوئٹہ فوکر جہاز پر۔ غلام حیدر سعیدی صاحب جو والد صاحب کے سیکریٹری کہلاتے تھے، وہ ٹرین پر گئے، پہنچ گئے وہاں پر۔
رات کو جلسہ ہوا. اس علاقے میں بدعقیدہ لوگوں کو بہت ہی زیادہ اس بات پر کہ یہ اکاڑوی یہاں آ کر جلسہ کر گیا اور حقائق اور عقائد بیان کر گیا. بڑا کامیاب جلسہ ہوا تھا. اور پھر والد صاحب قبلہ کی خطابت آپ جانتے ہیں. اگلی صبح والد صاحب کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے جیسے کہتے ہیں نا اندر سے کوئی آواز آئی کہ میں جہاز پر واپس جاؤں، حالانکہ ٹرین پر واپس آنا تھا. تو وہ جیسے اندر سے کوئی انہوں نے ہوائی جہاز کی ٹکٹ لی اور وہ واپس آ گئے. ٹرین میں دادا جان اور غلام حیدر صاحب واپس آئے تو ان دونوں کا بیان، ان دونوں نے یہ بات سنائی کہ بہت سے لوگ کھلے خنجر لے کے گاڑی کے ایک ایک ڈبے میں والد صاحب کو ڈھونڈ رہے تھے. یعنی یہ کہ ان کا خیال تھا کہ یہ بچ کر نہ جائیں. لسبیلا میں اس طرح پیر جی محمد صدیق صاحب باوا پٹ میں ہوتے تھے. لسبیلا میں اسی طرح چیلنج کا کئی جگہ اس طرح کے ملتے جلتے واقعات ہیں. مگر یہ جو نورا ڈاکو کا واقعہ یہ میرے ذاتی علم میں نہیں، لیکن یہ بھی ہوگا ایسا بھی، کیونکہ اس سے ملتے جلتے بہت سے واقعات والد صاحب قبلہ کے حوالے سے کہیں قادیانیوں نے، کہیں وہابیوں نے، کہیں دوسروں نے روکا کہ بھی جلسہ نہ ہو، ان کی تقریر نہ ہو. لیکن الحمدللہ والد صاحب قبلہ جرأت مند تھے، جیدار، دلیر، اور حق گوئی میں ان کو استقامت علی الحق ان کی مشہور. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال دیا. تو یہ واقعہ بھی درست ہوگا، لیکن میں نے کہا میرے ذاتی علم میں نہیں. لیکن یہ واقعہ مشہور ہوا ہے. اب چونکہ سوشل میڈیا پر آنے لگا تو کہیں پہلے آتا تو شاید کوئی اس کے گواہ مجھے ملتے. اب اس کی آسان صورت یہ ہے کہ اس علاقے کے لوگ کچھ تو ہوں گے جو زندہ ہوں گے، شاید ان سے تسلی ہو سکتی ہے مزید اگر کوئی اس کی تحقیق پوری طرح کرنا چاہے. لیکن ملتے جلتے بہت سے واقعات میرے علم میں ہیں. یہ واقعہ میرے ذاتی علم میں نہیں، مگر واقعہ تو ہے. اب یہ کہ گواہی اس علاقے کے لوگوں سے مل سکتی ہے. دانش احمد صاحب کا سوال: کیا سنی کا نکاح کسی ایسے سے ہو سکتا ہے جس کے عقائد میں رفض ہو؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات کی ہے کہ نکاح مسلمان کا مسلمان سے ہوگا. مسلمان کہلانے والا کوئی بھی شخص اگر اس کے عقیدے میں ایسی خرابی ہے جو کفر تک پہنچی ہوئی ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں رہا. وہ یعنی جو بنیادی ضروریات دین میں سے، قطعی عقیدوں میں سے اسلام کی کسی بنیادی ضروری بات کو نہیں مانتا یا اس کے بارے میں اس کا عقیدہ غلط ہے تو اس کا ایمان نہیں رہا. تو پھر نکاح کہاں سے ہوگا، نماز کہاں سے ہوگی، روزہ کہاں سے ہوگا؟ تو یہ کنفرم کرنا ہوگا کہ اس کا عقیدہ حد کفر کو تو نہیں پہنچا ہوا، اور اگر کفر کو پہنچا ہوا ہے تو پھر نکاح کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. ٹھٹا سے صابر صاحب کا سوال: تصور شیخ کا طریقہ بیان فرما دیجیے. میں اس کو اس طرح پروگرام میں بیان نہیں کروں گا. یہ تربیت کا معاملہ ہے. ویسے تو سیدھا سیدھا معنی ہے کہ اپنے مرشد کا تصور کرنا. مقصد کیا ہے؟ راہ حق پر چلنا، آگے بڑھنا، اور پھر کوشش کرنا کہ جس طرح اب تصور مدینہ میں تصور میں لاؤں، سبز گنبد آئے گا، سنہری جالیاں، مسجد نبوی، اس کو پختہ کرنا، پھر اس سے آگے بات جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ترقی دے تو حضوری نصیب ہو. تو یہ تربیت کا معاملہ ہے. کسی کامل کی صحبت میں بیٹھیں، کیونکہ ہمارے ہاں آج کل رسماً بیعت ہوتی ہے. رسمی طور پر ہم نے اس کو کسٹمائز کر دیا. بیعت کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ بک جانا، یعنی اپنی رضا کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دینا. مرید کون ہوتا ہے؟ چاہنے والا. یعنی اس کو اب کیا چاہنا ہے کہ جو پیر کی رضا ہے وہ میری رضا، اور پیر وہی ہوگا جس کی رضا کیا ہوگی؟ جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں. اب جیسے پیر ہیں ویسے ہی مرید ہیں، سب کا حال ایک جیسا نہیں ہے. تو لوگوں نے ایک رسم بنا لی. اصل میں تربیت ہوتی تھی.
مقصد کیا تھا؟ آپ کو خالص کرنا اللہ کے لیے، آپ کو ایسا بنانا کہ آپ عمدگی کے ساتھ فرائض واجبات بھی ادا کریں، دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں، اخلاق کی تعبیر یعنی تربیت ہو آپ کی، اس میں آپ عمدہ ہو جائیں اور اللہ کے لیے ہو جائیں۔ تو پھر یہ ساری چیزیں تربیت سے تھیں۔ خانقاہوں میں تربیت ہوتی تھی، درس گاہوں میں تھیوری پڑھائی جاتی تھی، خانقاہوں میں پریکٹیکل کرایا جاتا تھا۔ اب الا ماشاء اللہ، جب یہ جملے میں کہہ رہا ہوں الا ماشاء اللہ، کیا مطلب؟ سوائے اس کے جس کو اللہ نے بچا لیا یا جس کو اللہ چاہے، ہر ایک کا ایک جیسا حال نہیں۔ تو آپ تصور شیخ کے بارے میں جو جاننا چاہتے ہیں، تو اگر آپ کسی کے مرید ہیں اور وہ واقعی سچا پیر ہے تو پھر ان کی تربیت میں رہیں، وہ آپ کو اس کے مرحلے طے کروا دیں گے۔ محمد عدنان صاحب کا سوال: عشاء کے 2 نفل جو وتر کے بعد ہیں، کیا وہ تہجد پڑھتے وقت ادا کیے جا سکتے ہیں؟ اگر آپ پابند ہیں تہجد کے ادا کرنے کے تو آپ وہ تہجد کے بعد ادا کریں، بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر آپ پابند نہیں ہیں، پہلے پڑھ لیں، وہ نفل ہیں، اضافی عبادت نہیں پڑھیں گے تو آپ پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، پڑھیں گے تو ثواب ہوگا، لیکن کسی بھی عبادت کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ فرائض واجبات سنت مؤکدہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو اگر آپ روز رات کو تہجد پڑھتے ہیں، اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لاہور سے اسامہ آوان صاحب کا سوال کہ مولا علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم کہ یہ فرمان نظر سے گزرے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور ایک اور فرمان یہ گزرا کہ میں اس وقت تک رکوع نہیں کرتا جب تک اللہ پاک کا دیدار نہ کر لوں۔ تو اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے کہ کیا واقعی یہ مولا علی پاک کے فرمان ہیں، اور اگر ہاں تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شب معراج دیدار فرمایا اللہ تبارک و تعالی کا، اس میں اور اس دیدار میں کیا فرق ہے؟ پہلا جملہ آپ نے کہا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ تو حدیث پاک ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے اس کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو یہ حالت تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی تمہیں اتنا احساس تو ہو، وہ تو حدیث شریف ہے۔ دوسرا جو آپ نے کہا ہے میری نظر سے یہ نہیں گزرا، میرے علم میں نہیں آیا، مولا علی کی بہت سی باتیں آج کل ایسی بھی سننے میں آ رہی ہیں جو لوگ ان کے نام سے منسوب کر کے بتا رہے ہیں، جو میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی۔ نہج البلاغہ ان کی کتاب موجود ہے، یا ان کے کلام کا ذکر ہے جو اس کو دیوان کہتے ہیں، ان کی شاعری، بہت سی باتیں۔ اور پھر یہ کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا تو اس سے مراد کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلایا، اپنا دیدار کرایا، رویت کرائی، وہ اور بات ہے۔ یہ اس طرح دیکھنا، کو جلوہ دیکھنا کہ اللہ کے جلوے دیکھ لیے، تعویل کر کے بات ہوگی، مگر اصل لفظ ثابت ہیں اور واقعی ہیں تو پھر میرے سامنے وہ اصل لفظ آئیں، میں ان کے مطابق آپ کو جواب دے سکوں گا۔ آپ نے اردو میں کہا ہے تو میں اس کی یہی تعویل کر سکتا ہوں کہ میں اللہ کا جلوہ دیکھتا ہوں، اس کے یعنی کرم سے کوئی جلوہ تجلی کوئی دیکھتا ہوں، یہ مراد۔ آپ اس کا تقابل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج سے نہیں کریں گے۔ انم اشرف صاحبہ کا سوال کہ اگر اس حال میں ہو کہ پاؤں میں جوتے پہنے ہوئے ہوں تو کیا قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ جی کی جا سکتی ہے۔ آپ سفر میں ہیں، آپ نے جوتا پہنا ہوا لیکن جوتا پلید نہ ہو، یعنی اس کو نجاست نہ لگی ہو، تو اگر آپ چلتے ہوئے جا رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔
مگر صرف یہی ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ادب سے پڑھیں، تو جتنا ادب سے پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ تو منع نہیں ہے، بس اس میں یہ خیال رکھیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا، بعض مرتبہ ایسے کھلاڑی ہیں، انہوں نے نماز پڑھنی ہے، وہ جوتے نہیں اتارتے، تو ایسا جوتا ہو کہ وہ نرم ہو، مڑ سکے اور پاک ہو، یعنی اس کو نجاست نہ لگی ہو، اس حالت میں وہ پڑھ لیں۔ تو اسلام میں آسانیاں ہیں، مگر احتیاط بھی ہے، اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ غلام مصطفیٰ صاحب کا سوال: طریقت میں معرفت کا جام پینے سے کیا مراد ہے؟ سوال کرنے والے کی اہلیت، صلاحیت، قابلیت کتنی ہے مجھے نہیں معلوم۔ آسان لفظوں میں یہ کہوں گا کہ ہم جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو حدیث شریف کے مطابق خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، بہترین لوگ تم میں سے وہ ہیں جن کو دیکھو تو اللہ یاد آئے۔ یعنی ہم ان کی بارگاہ میں بیٹھیں تو ہمیں پہچان ہو حقیقت کی۔ معرفت کے معنی پہچان کے ہیں، اللہ کی پہچان ہونا، یعنی اس کا ہر چیز میں اس کا جلوہ نظر آئے، ایسے ہو جائے۔ تو یہ منازل ہوتی ہیں، منازل مرحلہ وار، اسٹیپ وائز۔ تو جب آپ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، صحیح طریقے پہ چلتے ہیں، اپنے آپ کو سدھارتے سنوارتے ہیں، تو آپ کو یہ درجے ملتے جاتے ہیں اور اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا۔ یعنی آپ معرفت کا کہیں کہ جی میں آخری درجہ حاصل کر لیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ایک آپ پہلے درجے سے بہتر درجے میں، پھر اس سے بہتر ہوتے رہیں گے، لیکن یہ کہیں کہ نہیں جی آخری منزل پہ پہنچ گیا تو ہم اس قابل نہیں ہیں۔ یہ ایک مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں ما عرفناک حق معرفتک، یا اللہ جیسا تیری پہچان کا حق ہے مجھ سے ادا نہیں ہو سکا۔ اب میں دو آدمی ساتھ بیٹھے ہوں تو میں گفتگو میں بھی احتیاط کرتا ہوں، حرکت میں بھی احتیاط کرتا ہوں، کوئی ایسا کام نہ کروں کہ یہ سوچیں کہ کیا کر رہا ہوں، تو مجھے اللہ کی پہچان ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو مجھے کیسا ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں جب آپ اکیلے ہوتے ہیں نا، اکیلے تنہائی میں، آپ کی پرائیویسی میں آپ جیسے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کا اصل حال ہے، کیونکہ اس وقت کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا، آپ کو پتہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہے، یہ آپ کی منزلیں اس طرح طے ہوتی ہیں۔ تو طریقت میں یہی ہوتا تھا، لوگوں کو سدھارا جاتا تھا، سنوارا جاتا تھا، نکھارا جاتا تھا، ان کی منزلیں طے کرائی جاتی تھیں۔ اب بھی جہاں اللہ والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے میں آپ کو دیکھیں کتنی آپ کی تربیت ہوتی ہے، کتنے آپ کے مزاج میں، زبان میں اور آپ کے اخلاق میں کتنی بہتری آتی ہے، اس کا تجربہ آپ کو ہوتا ہے۔ تو اچھی صحبت کا اثر تو پھر اندازہ کریں، جب طریقت میں آپ راہ سلوک کی منزلیں طے کریں گے کتنے اچھے ہو جائیں گے۔ محمد علی صاحب کا سوال کہ کیا کوئی ایسی بزرگ خاتون جن کا کوئی سہارا یا آسرا نہ ہو، وہ مجبوری کی حالت میں مختلف دکانوں پر جا کر اگربتی یا دوسرے آئٹم وغیرہ بیچ سکتی ہیں؟ جی، وہ کوئی بھی ہو کاروبار کرنے سے منع نہیں ہے، لیکن اس کا پردہ نسوانیت کو خطرہ نہ ہو، ان کی اگر حفاظت ہے اور وہ اس میں اپنے شرعی پابندیوں میں رہ کے، اگر کوئی انہوں نے دکان بھی لگائی ہوئی ہے اور اس میں وہ شرعی پابندیوں میں ہے، کوئی اور نہیں ہے ان کا، تو وہ کر سکتی ہیں۔ ابرار احمد صاحب کا سوال: منت مان کے بھول گئے، اب اس کا کیا فدیہ ہوگا؟ جی، اگر آپ کو بالکل بھی یاد نہیں رہا تو سب سے پہلے توبہ کر لیجئے اور اپنی حیثیت کے مطابق جو کر سکتے ہیں وہ کر لیجئے، لیکن جب کبھی یاد آئے گا تو پھر اس کو پورا کر لیجئے گا۔ پہلے تو اللہ سے معافی چاہیں کہ یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں بھول گیا، تو اس کے بعد اسی لیے کہتے ہیں نا، یہ تو منت مانے نہیں مانے تو دیر نہ کریں، جلد سے جلد ادا کریں، پھر ذہن سے نکل جائے گی، وبال نہ بن جائے، کیونکہ اس کو آپ نے اپنے اوپر واجب کر لیا،
وہ واجب نہیں تھی، آپ نے مان کر واجب کر لیا تو وہ اب آپ پر رہے گی. تو پہلے اللہ سے معافی چاہے، اپنی حیثیت کے مطابق جو کر سکتے ہیں وہ کریں، لیکن جب کبھی یاد آ جائے تو اس کو پورا کر لیجیے گا. کلکتہ انڈیا سے شیخ بلال رضا صاحب کا سوال کہ کیا کوئی شخص ایسی وصیت کر سکتا ہے کہ میرے جنازے کے سامنے صلاۃ و سلام پڑھا جائے؟ اس کی شرعی حیثیت بتا دیجیے. شرعی جو چیز جائز ہے، صلاۃ و سلام کا حکم قرآن میں ہے، جائز ہے. اگر کوئی خواہش رکھتا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ جی میرے جنازے کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھنا، منع نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے جنازے کے ساتھ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود اور ذکر اذکار ہوتا ہے. بلکہ جنازے کے ساتھ چلنے والوں کو موت یاد رکھنی چاہیے، کوئی آپس کی باتیں، سیاسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس وقت پڑھنا ہی چاہیے. اور یہ کہ کل کو اس طرح میرا جنازہ جا رہا ہوگا، لیکن لوگ آج کل ٹیلی فون پہ لگے رہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے باتیں، تو اس وقت اگر وہ پڑھا جائے اور وہ کہتا ہے تو کوئی اس میں قباحت نہیں ہے. طارق مغل صاحب کا سوال کہ موبائل میں کیا قرآن پاک کی ایپ رکھی جا سکتی ہے؟ اس وجہ سے سوال کیا گیا کہ دوسری ایپس بھی ہوتی ہیں موبائل میں جن میں میوزک وغیرہ ہوتا ہے. تو آپ جب قرآن کو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو خود ہی احساس ہونا چاہیے نا، اس کے ساتھ غلط ایپ نہ رکھیں، کوئی غلط تصویریں نہ رکھیں. لیکن وہ ایپ ہے وہ بند ہے، اس کے ساتھ تو نہیں جوڑی ہوئی نا، اسی کے اندر مکس تو نہیں کی ہوئی ہے، وہ الگ ہے یہ الگ ہے. جب تک وہ کھلے گی کوئی اور نہیں کھلے گی، جب کوئی اور کھلے گی وہ نہیں کھلے گی. پڑھتا آ گیا، حکم اور ہے. فتوے میں بالکل گنجائش ہے، تقوی میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے. تو آپ اگر صرف ایپ لیے یا پڑھ بھی رہے ہیں، میں تو منع کرتا ہوں لوگوں کو کہ جی اس پہ نہ ڈاؤن لوڈ کریں. لیکن کبھی ایسی جگہ ہو آپ کے پاس قرآن نہیں ہے، پڑھنے کو جی چاہ رہا ہے تو پڑھ لیں، ورنہ اس سے آنکھوں پہ بھی اثر پڑتا ہے. ریڈیشن، کیونکہ اب کتنی بیماریاں اس کی ریڈیشن کی وجہ سے جو اس سے لہریں نکلتی ہیں وہ آپ کے بدن پر، خاص طور پر بچوں کے معاملے میں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں، ان پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے. یعنی آپ کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن وہ چیز اثر کرتی کرتی جب وہ بڑھ جاتی ہے تو بیماری کی صورت بنتی ہے. تو کوشش کریں رکھیں، لیکن پڑھیں اس وقت جب کہ آپ کے پاس قرآن شریف کا نسخہ موجود نہ ہو، ورنہ اس سے نہ پڑھیں، کیونکہ اس سے آنکھوں پہ بھی اثر پڑے گا. اور پھر یہ ہے کہ آپ کی وہ جو ایک تھوڑا سا ادب کا انداز ہے وہ بھی آپ سے نکل جائے گا. تو کوشش کریں. بہرحال اس کو ایپ کو لوڈ کرنا غلط نہیں ہے. طلحہ شاہ صاحب کا سوال کہ میں نے اور میرے والد صاحب نے 7 لاکھ کا گھر لیا تھا آدھے آدھے پیسے جوڑ کر، اب وراثت کی تقسیم اس میں کس طرح ہوگی؟ والد صاحب نے اور انہوں نے لیا تھا تو ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے تھے؟ والد صاحب کی وجہ سے آئے تھے یا اپنی وجہ سے آئے تھے؟ یہ کہیں الگ کام کرتے تھے؟ جو کچھ ہوتا ہے ماں باپ کی برکت سے ہوتا ہے. اگر آپ نے خود الگ سے کہیں کما کے لگائے ہیں والد صاحب کے ساتھ، تو والد صاحب نے جتنا اس سے پہلے آپ کی لگائے، اس نے آپ کبھی کہا انہوں نے کہ میں نے تم پر اتنے لگائے؟ تو انتا و مالو کا لے ابھی کا، تو بھی اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، نبی پاک کا ارشاد موجود ہے. بہرحال باہمی طور پر بیٹھ کر جو بھی کرنا ہے، آپ شاید دوسرے بہن بھائیوں کو نہیں دینا چاہتے کہ میں نے جتنا لگایا ہے وہ مجھے مل جائے، تو آپ کے والدین نے بھی آپ پر لگایا ہے، اس کا بھی خیال کیجئے. میں اس میں یہی کہوں گا کہ آپ کے آپس میں بیٹھ کے جو اچھی طرح طے ہو جائے وہ کر لیجیے گا. حامد رضا یوسف زئی صاحب کا سوال وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا درست ترجمہ اور مفہوم کیا ہے؟ ان کو شبہ کیا ہے؟ بچے کو تو یہ آیت سننے کو ملی ہوئی ہے. واؤ کا مطلب اور، ما نافیہ نہیں، اور نہیں، ارسلنا کا ہم نے بھیجا آپ کو، الا مگر، رحمت للعالمین
عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ با محاورہ ترجمہ یہ ہو گیا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ٹھیک ہے، اگر اس کا ترجمہ کوئی حضور کو رحمت نہیں مانتا، جیسا کہ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ آپ کو مضامین نافعہ دے کر بھیجا، یعنی حضور کو رحمت نہیں، جو کچھ ملا ہے وہ رحمت ہے، تو جو اس طرح کا کوئی ترجمہ کرتا ہے تو وہ قرآن کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہیں، اور اس موضوع پر میری متعدد تقریریں موجود ہیں۔ آپ کہیں اسی لنک پہ ہوں گی یا کہیں اور؟ جی اس پہ بھی موجود ہیں، اس پہ ہوں گی، ورنہ اوکاڑوی اسپیچز کے نام سے جو ہے اس پہ موجود ہیں، اور ہمارے علماء نے اس پر لکھا بھی بہت ہے، تو میں نے آپ کو جو ترجمہ تھا وہ بتا دیا۔ اگر آپ کو کوئی شبہ ہے یا اس پہ آپ کا کوئی سوال ہے وہ کیجئے، ترجمہ تو اس کا جو واضح ہے۔ سحر خان صاحبہ کا سوال: اگر نماز میں کوئی رکعت رہ گئی بھولے سے تو کیا نماز دوبارہ ادا کرنی ہوگی؟ دیکھیں، بھولنے سے مراد آپ نے نماز 4 رکعت والی تھی، آپ نے سلام پھیر لیا، اور سلام پھیر کر کوئی ایسا کام بھی کر لیا کہ جی اب آپ نماز سے پوری طرح نکل گئے، پھر یاد آیا کہ نہیں میں نے تو 3 پڑھی ہیں۔ یہ آپ سے کبھی کبھار ہو ایسا، ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھولنے کی عادت سمجھ نہیں رہتے، تو اس میں ہمارے ہاں تحری کا لفظ ہے کہ جدھر زیادہ گمان ہو، جس کو بھولنے کی عادت ہو اس کے لیے۔ لیکن یہ کہ جس کے ساتھ کبھی کبھار ہوا ہے اس کو اگر یقین ہے کہ مجھ سے رہ گئی وہ دہرائے۔ اگلا سوال ان کا کہ اگر فجر کی اذان شروع ہو جائے اور تہجد کی 1 رکعت پڑھ چکے ہوں تو کیا اب نماز توڑ دینی ہے یا پھر دوبارہ اس کو مکمل ادا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ جدہ سعودی عرب سے محمد اسحاق صاحب کا سوال کہ اگر غسل کر رہے ہوں تو اگر اس دوران جسم پر نگاہ پڑ جائے تو غسل ہوگا یا نہیں؟ غسل کر رہے ہیں، اپنے جسم پہ نگاہ پڑ رہی ہے، جی 70 پہ بھی نگاہ پڑ گئی ہے، تب بھی غسل ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ آپ غسل کے دوران ہے، لازمی بات ہے، صرف نگاہ کیا پڑ رہی ہے، آپ کا تو ہاتھ بھی جا رہا ہے، آپ صابن کا استعمال کر رہے ہیں یا بدن کو مل رہے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ جی آپ کو کسی دوسرے کے اس پہ جا رہی ہے تو بات کیجیے، اپنے بدن پہ نگاہ جانا سے اس سے آپ کا غسل کو ختم نہیں ہو جائے گا۔ لاہور سے حماد صاحب کا سوال کہ بہت سے خطباء یہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا ایک دھوکہ ہے اور دنیا سے بے رغبتی کے حوالے سے بھی درس دیتے ہیں، تو اس حوالے سے درست مفہوم کیا ہے؟ کیا سب کچھ چھوڑ کر دنیا سے بالکل بے رغبتی کر لینی چاہیے اور دنیا کے حوالے سے محنت نہیں کرنی چاہیے؟ آپ نے کس کو سنا، اس نے کس طرح بیان کیا، میں اس کے بارے میں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک میرے پاس اصل الفاظ نہ ہوں۔ ہو سکتا ہے اس نے صحیح بیان کیا، آپ نے اس طرح پوری جو اس کی مفہوم تھا اس کو نہیں سمجھا۔ دنیا کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ دنیا کوئی بہت بری چیز ہے، ایسی بات نہیں، لیکن اس دنیا کو دل میں نہیں آنے دینا۔ آپ کمائیں، جتنا کما سکتے ہیں کمائیں، لاکھوں پتی ہیں، کروڑوں پتی بنے، اربوں خربوں، اس سے آگے آپ کو جتنے بھی زیرو لگاتے جائیں، آپ کمائیں، جائز کمائیں اور جائز کاموں پہ خرچ کریں، کوئی برائی نہیں ہے۔ آپ کے پاس 10 مکان ہوں مگر تعیش پسند نہیں ہے، آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، آپ کے پاس بہترین گاڑی ہو، بہترین لباس ہو، منع نہیں ہے۔ دنیا دار ہونا بری بات نہیں، دنیا پرست ہونا، یہ دنیا دل میں نہ آ جائے۔ تو جب دنیا کی رغبت دل میں آ جاتی ہے تو پھر آپ کے اخلاق بگڑنے لگ جاتے ہیں، آپ کی عادتیں، آپ دوسروں کو کمتر سمجھنے لگ جاتے ہیں، آپ کے اندر خدا ترسی کی بجائے مفاد پرستی آ جاتی ہے، اپنی خود پسندی آ جاتی ہے، دوسروں کو ہلکا سمجھنے لگ جاتے ہیں،
تو یہ چیزیں بری ہیں. دنیا کی رغبت سے مراد یہ کہ دنیا کو پسند کرنے لگ جانا. پھر آپ کا مرنے کو دل نہیں چاہے گا کیونکہ آپ دنیا کو پسند کر رہے ہوں گے. تو دنیا کو برتنا ہے. آپ اچھے سے اچھا کھائیں، اچھے سے اچھا پہنیں، اچھے سے اچھے رہیں، مگر شکر کریں اللہ کا. اور آپ کے پاس ہے، آپ دوسروں کے کام آئیں، اپنے بچوں کو، رشتہ داروں کو، جو لوگ مستحق ہیں ان کو بھی اس میں شامل کریں. آپ لوگ جو محنت، مثال کے طور پر فیکٹری کے مالک ہو تو مزدور نہیں ہوتے، تو آپ کی فیکٹری صرف مشین کس کام کی؟ وہ سارے محنت کرتے ہیں، ان کی وجہ، ان کی محنت کی وجہ سے ان کو بھی اور آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو ان کے کام آئیں. دوسروں کو آپ خوش کریں گے تو آپ کو اور زیادہ خوشی ملے گی. بس جب دنیا دل میں آ جاتی ہے تو یہ تباہ کر دیتی ہے. تو یہ ہے مراد اصل میں، اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو. کیا کسی ضعیف العمر خاتون کا چہرہ قریبی رشتہ دار مرد حضرات دیکھ سکتے ہیں؟ ضعیف کا مطلب کمزور ہوتا ہے، بڑی عمر نہیں ہوتا. معمر خاتون یعنی بہت زیادہ عمر والی، اب وہ اس حال کو پہنچ گئی ہے کہ اس میں شہوت وغیرہ کا کوئی نہیں ہے، تو وہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. وہ عورت جو ہے وہ کھلی ہوئی نہیں ہے، صرف چہرے کی اگر ٹکیا کھلی ہوئی ہے اس میں، تو چونکہ شہوت کا اب کوئی اندیشہ نہیں رہا تو اس حالت میں حکم اور ہو جاتا ہے. لیکن جہاں کہیں بھی تھوڑا سا بھی شر کا اندیشہ ہوگا وہاں احتیاط کرنی ہوگی. اسلام آباد سے عائشہ صاحبہ کا سوال کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے روزوں اور نوافل کی منت مانی تھی، لیکن اب جب کہ وہ منت پوری ہو چکی ہے تو اب وہ ان منت مانتے وقت جو چیزیں کا جن چیزوں کا وعدہ کیا تھا اب ان کو ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے جسم میں. تو اب بتائیے اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس کے مطابق فدیہ کر لیں. پڑھ سکتی ہیں، رکھ سکتی ہیں، نہیں رکھ سکتی ہیں تو اس کے مطابق جو فدیہ ہے اپنی حیثیت کے مطابق وہ اللہ کی راہ میں دے دیں اور توبہ کر لیں. مراد آباد انڈیا سے محمد نثار حسین قادری صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں؟ یہ جو دوست ہیں سوال کرنے والے، آپ کو پتہ ہے یہ ایک مختصر پروگرام، میں کوئی تقریر نہیں کر رہا، مختصر جواب دے رہا ہوں. جتنے لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں وہ پوچھیں ایسی بات کہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو اور جواب آسان. مجھے ناپنے کے لیے کرتے ہیں تو میں دعوی علم مجھے نہیں ہے. آپ دنیا کا سب سے زیادہ نکما شخص مجھے سمجھیں. میں کہہ رہا ہوں، خود کہہ رہا ہوں کہ مجھے سمجھیں. مجھے یہ بتائیے قرآن کریم آپ نے پڑھا؟ اگر آپ نے پڑھا، آپ کو عربی آتی ہے تو آپ کو خود معلوم ہوگا، نہیں آتی ہے تو ترجمہ آپ کے پاس موجود ہے. ہمارے پاس علماء اسلام کی محنت موجود ہے جو انہوں نے ہمارے لیے کر دی ہے. مثلا اب سورہ فاتحہ میں کیا کچھ ہے، میں اگر اس کی تفسیر بیان کروں تو مجھے کم از کم اگر چند منٹ بھی لگاؤں تو تھوڑا سا کچھ کہہ سکوں گا، زیادہ نہیں. پھر سورہ بقرہ کی ابتدا میں مسلمانوں کی 6 نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ایمان والوں کی. اب متقین کا ذکر، ھدی للمتقین، متقین سے مراد کون ہے؟ ھدی للعالمین بھی قرآن میں ہے، یہاں صرف متقین ہے. تو میں آپ کو اتنا کہوں گا کہ ہمارے لیے جو بنیادی اسلام کے 5 بنیادی ارکان، گواہی ہے جس کا مجموعہ ایمان ہے، پھر نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ تو واضح بیان ہے. پھر انما الصدقات، صدقات کی فہرست کتنی ہے، ہم پر کیا کیا چیز واجب ہے، کیا لازم ہے. اس میں ہمارے پاس رشتے ناتوں کا بیان موجود ہے. ہمارے پاس یعنی ایمان، کن باتوں سے ہم ایمان سے نکل جاتے ہیں، کہیں اجمال کہیں تفصیل، وہ موجود ہے. تو یہ ایک پوری تفصیل ہے. میں صرف آپ کے سامنے چند جملے کہہ سکا ہوں.
اگر آپ کو اس موضوع پر کوئی کتاب نہیں مل رہی تو میں آپ سے کہوں گا کسی مذہبی کتب خانے میں جائیں، مضامین قرآن کے نام سے آپ کو کتابیں مل جائیں گی، اس میں ساری تفصیل لکھی ہوگی۔ اور پھر فقہ جس کو کہتے ہیں، آپ اردو میں فقہ کہتے ہیں، فقہ وہ تو ہے ہی یہی ما لہ و ما علیہ، کہ اس کے لیے کیا ہے اور اس پر کیا ہے، یعنی میرے لیے کیا ہے اور مجھ پر کیا ہے، حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، اسی کا نام فقہ ہے۔ یہ مرتب ہوئی ہوئی ہے، اس میں آپ بہار شریعت کو ہی لے لیں، صرف پڑھ لیجئے، آپ کو سارا کچھ آپ پر کھل جائے گا۔ تو یہ میں نے مختصراً عرض کیا ہے، تسلی نہ ہو تو کبھی میرے بیانات سن لیجئے گا۔ ہم لوگ یہی تقریروں میں کرتے ہیں، کسی تقریر میں 5 مسئلے، کسی میں 10، کسی میں 20، کسی میں زیادہ مسائل ہی بیان ہوتے ہیں، اور سوالوں کا جواب بھی وہ یہی ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی۔ اس میں وہ جو معمر خاتون والا بھی سوال آیا تھا، اس میں میت کے حوالے سے بھی بتا دیجیے کہ میت اگر غیر محرم کو چہرہ عورت کا نہیں دکھانا چاہیے، یہ حکم زندہ میں بھی ہے، لیکن ہمارے ہاں خاص طور پر خود لوگ اس بات میں خیال کر لیتے ہیں کہ غیر محرم کسی اجنبی خاتون کا چہرہ نہ دیکھے۔ اگلا سوال طیب خان صاحب کا کہ کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے روزمرہ کی زندگی میں جو کہ مختصر بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ فضیلت بھی بہت زیادہ رکھتا ہو؟ وہ پہلے سوال میں یہ کہ خاتون کے لیے پوچھ رہے ہیں، تو کیا اجنبی خواتین کو مرد کا چہرہ دکھایا جائے گا؟ اس پہ بھی تو ان کو جاننا چاہیے نا، دونوں طرف خیال رکھیں۔ درود پاک، کیونکہ آیت میں درود و سلام کا حکم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا کلمہ اس میں درود بھی آ گیا، سلام بھی آ گیا۔ وآلہ کہہ لیں تو بہت زیادہ، کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود ہمیں تعلیم فرمایا اس میں آل کا بھی ذکر کیا، آل میں اولاد بھی آ جاتی ہے، تمام سچے ماننے والے بھی آ جاتے ہیں۔ تو درود خضری جس کو کہا جاتا ہے صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم، یہ مختصر الفاظ ہیں، باقی اس سے بھی کم الفاظ میں آپ کو کہیں اگر کوئی ملتے ہیں تو درود و سلام دونوں لفظ موجود ہوں، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ یہ بھی ہے، تو زیادہ الفاظ ہو جاتے ہیں تو معنی بھی زیادہ ہوتے ہیں، ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو شوق سے پڑھیں، جو یاد ہو جائے کوشش کریں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجیں۔ اگلا سوال عاصم علی صاحب کا، کتب کے لقب کے حوالے سے بتا دیجئے کہ ہمارا شرعی عقیدہ کیا ہے اس بارے میں۔ یہ اولیاء میں سے ایک درجہ ہے۔ کچھ اولیاء جن کو اصحاب النوبہ کہتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، کچھ عام ہوتے ہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں ولی ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اپنے ولی ہونے کا۔ تو درجے ہیں اولیاء میں، تو یہ درجے کے حوالے سے بیان ہے۔ ایک خاص درجہ ہے قطب کا، اس کو پیوٹ کہتے ہیں انگلش میں اگر مجھے صحیح یاد ہے۔ تو یہ ایک درجہ ہے ان کے ذمے جو اللہ کی طرف سے خاص ان کو صلاحیتیں بھی اور ان کی کارگزاری کے لیے جو ان کو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے وہ خدمات انجام دیتے ہیں۔ اب قطب ارشاد، قطب مدار، چاروں سمتوں کے قطب اور قطب زمانہ، مختلف یہ آپ کو تفصیل ملے گی۔ تو اولیاء کے بارے میں جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں ان میں ان کا کچھ آپ کو تفصیل مل جائے گی۔ محمد نثار قادری صاحب کا سوال انڈیا سے کہ مسجد انتظامیہ چندہ کن وجوہات کی بنا پر لے سکتی ہے؟ مثال کے طور پر اگر پچھلے چندے کی جو رقم جمع ہوئی تھی اس میں سے ابھی کافی رقم باقی ہے تو کیا وہ رقم ابھی موجود ہونے کے
ساتھ ساتھ اور بھی چندہ لے سکتی ہے جمعہ کی نماز کے بعد؟ ہمارے ہاں سرکاری طور پر مساجد کو یعنی گورنمنٹ مسلم گورنمنٹ مسجدیں نہ بناتی ہے نہ چلاتی ہے، بلکہ مسجدوں سے بھی ٹیکس لیا جاتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مسجدوں پر ٹی وی ٹیکس بھی لگایا ہوا ہے، یعنی وہ ہر مسجد سے انہوں نے لینا ہے، اربوں روپے میں وہ اس طرح وصول کرتے ہیں۔ مسجدوں کو کوئی بجلی کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے کوئی رعایت بھی نہیں ہے۔ تو لوگ نمازی حضرات خود تعاون کرتے ہیں۔ اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگوں نے وہاں چندہ باکس صندوق رکھ دیے ہیں، لوگ اس میں ڈالتے رہتے ہیں۔ جمعہ کے دن جھولی پھیری جاتی ہے، وہ اس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ کوئی خاص موقع ہوتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے، تو مسجد کے لیے فنڈ جمع کرنا ضرورت کے تحت، وہ جو مسجد کے کام ہے اسی میں وہ لگے گی تو وہ لیے جا سکتے ہیں، لیکن لوگوں پر ایسا دباؤ نہ ڈالے کہ نہیں جی آپ نہیں دیں گے تو کوئی ایسی بات جو آگے ان کے لیے نامناسب ہو وہ نہیں کرنی چاہیے۔ خوشی سے کہ جی آپ لوگوں کے تعاون سے ہی ہوتا ہے، تو اگر کہیں وہ جمع بھی ہے تو وہ مسجد کے لیے ہی جمع ہے، اس سے کوئی آپ اور کام نہیں کریں گے، تو جمع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پریشرائز کرنا کہ نہیں جی دیں اور اس طرح ان کو کہنا کہ نہیں دیں گے تو آپ کے لیے یوں ہوگا وہاں ہوگا، ایسی کوئی باتیں نہ کی جائیں۔ خوش دلی سے لوگ دیتے ہیں، ان کو ثواب بتائیں، مسجد میں سے ثواب ہوتا ہے ڈالنے کے تو لوگ دیں گے، آپ چندہ کر سکتے ہیں۔ مگر نہیں ہے تو آپ اعلان نہ کریں، آپ کے پاس ہے، جب اعلان ضرورت آئے گی تب اعلان کیجئے گا۔ لوگ دے ہی رہے ہیں تو زبردستی وہ کر کے اور زیادہ وہ نہ کیجیے گا۔ انڈیا سے محمد اکرام شریف صاحب کا سوال کہ جنازہ کو کندھوں پر لے جاتے وقت سر کا رخ آگے کی طرف ہونا چاہیے یا پیچھے کی طرف؟ جی آگے کی طرف ہی ہوتا ہے۔ اگلا سوال شکاگو یونائٹڈ اسٹیٹ سے مدیحہ صاحبہ کا۔ ان کا پہلا سوال کہ اگر کوئی شخص کسی بھی وقت کی نماز نہ پڑھے، حتیٰ کہ جمعہ کی بھی نہیں، ہر وقت ذکر و اذکار میں لگا رہے، اور جب اسے فرائض اور واجبات کی ادائیگی کا کہا جائے تو وہ یہ کہے کہ میں درود شریف پڑھتا ہوں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے قیامت کے دن میری بخشش ہو جائے گی، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ دیکھیں میں ان کی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ ان کو بخشے یا نہ بخشے، میں ان کی امید پر پانی نہیں پھیروں گا، لیکن جس اللہ سے وہ امید لگا رہے ہیں اس کے حکم کو کیوں ٹال رہے ہیں؟ جو چیز فرض ہے وہ فرض ہے، جو واجب ہے وہ واجب ہے۔ اب وہ بات وہی ہوئی نا کہ مجھے کام کرنا تھا مالک کا، لیکن میں مالک کی بجائے کسی اور کا کام کر رہا ہوں، تو مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور کامیابی، دیکھیں درود شریف بہت بڑی بات ہے، لیکن نماز فرض ہے۔ جس ہستی پر آپ درود شریف بھیج رہے ہیں اس ہستی کا نماز کے بارے میں کیا عالم تھا؟ وہ کہتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اور خاص طور پر جمعے کے لیے ان کے کتنے سخت بیان کہ جو جمعہ کو نہیں آتے جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو اسی ہستی پہ جب درود بھیج رہے ہیں تو ان کو راضی کرنے کے لیے آپ کو فرائض اور واجبات سے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ باقی یہ کہ بخشش اللہ نے کرنی ہے، اس میں میرا کوئی وہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ نہیں ہو سکتی، لیکن میں بیان کروں گا کہ جس رب کی رضا چاہتے ہیں آپ، اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود، نفل پڑھ رہے ہیں نا آپ، نفلی عبادت زیادہ کر رہے ہیں، تو آپ کو فرض واجب کا خیال زیادہ ہونا چاہیے۔ تو آپ مہربانی کریں، ان کو اگر وہ خود سن رہے ہیں تو یہ رب تعالیٰ کا حکم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں چھوڑی اور ہم چھوڑ دیں تو کتنا بڑا وہ وبال ہے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ آمین۔ ان کا دوسرا سوال کہ
ہمارا تعویذات کے بارے میں جو نظریہ ہے ہم لوگ اسے صحیح مانتے ہیں، لیکن گزشتہ دنوں میری 2 بیٹیاں چھوٹی، ایک کی 9 سال عمر، ایک کی 6 سال، انہوں نے پوچھا کہ ہمیں یہ کیوں پہنایا جاتا ہے، تو میرے پاس کوئی تسلی بخش جواب نہیں تھا۔ آپ رہنمائی فرما دیجئے یہ کیوں پہنا جاتا ہے؟ لفظ تعویذ میں جواب موجود ہے، جس کے ذریعے پناہ لی جائے۔ ہم اللہ کا کلام پہن لیتے ہیں برکت کے لیے کہ اس کی برکت سے ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ اصل چیز پڑھنا ہوتا ہے، جو پڑھتے نہیں ہیں وہ پہن لیتے ہیں۔ تو تعویذ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کے لیے کیا۔ تو آج کل تو خیر وہ کاروباری تعویذ کی بات نہیں میں کر رہا، جو کاروبار بن گیا ہے، لوگوں نے کلینک کھول لی ہیں اور اس کے ریٹ رکھ دیے ہیں، وہ اس کی بات نہیں کر رہا۔ لیکن تعویذ کا مطلب ہے وہ ذریعہ جس کے ذریعے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو اللہ کا نام ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم اللہ کی حفاظت کا ذریعہ اختیار کرتے ہیں۔ لیکن پڑھنا بھی چاہیے، اور بچوں کو چونکہ وہ غافل ہوتے ہیں پہنا دیا جاتا ہے، اور یہ غلط نہیں ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ میری ساس کی بہت شدید خواہش ہے پوتے کی۔ میری 2 بیٹیاں پہلے سے ہیں، ماضی میں گائنیکالوجسٹ کو دکھایا تھا لیکن رپورٹس نارمل آئی تھی کہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب ساس میری یہ چاہ رہی ہیں کہ دوبارہ گائنیکالوجسٹ کو دکھایا جائے، اور میں دکھانا نہیں چاہ رہی، اور اسی طرح کچھ اور مشکلات کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور آگے یہ لکھتی ہیں اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، رہنمائی فرما دیجیے۔ اگر کوئی بیماری ہے، آپ کنسیو نہیں کر پا رہی، یعنی آپ بچے کو اپنے اندر نہیں لے پا رہی، جس کو حمل کہتے ہیں، یعنی حاملہ نہیں ہو پا رہی ہیں، پریگننٹ نہیں ہو پا رہی ہیں، اور کوئی بیماری ہے، تو علاج ضرور کرائیں۔ وہ بھلے آپ ڈاکٹر سے کرائیں یا حکمت یا کوئی بھی سمجھدار خاتون پرانی دائیاں ہوتی ہیں وہ بتا دیتی ہیں۔ باقی رہی ہے کہ بیٹیاں ہیں، بیٹا ہو، اس کے لیے اگر آپ کہاں کی ہیں، یہ یونائٹڈ اسٹیٹس، یونائٹڈ اسٹیٹ، تو وہاں پر بھی میرے پاس جو لوگ آتے ہیں کہ پہلے یعنی حمل کے پہلے 45 دنوں میں وہ گڑ دم کر کے دیتا ہوں، اللہ چاہے گا تو اس سے انشاءاللہ بیٹا ہوگا۔ لیکن پہلے اگر صرف لڑکیاں ہوں، پہلے بچے پہ نہیں دیتا ہوں، پہلے ایک لڑکی ہو چکی یا 2 ہو چکی تو اب وہ چاہتے ہیں کہ بیٹا ہو تو وہ پڑھ کے دیتا ہوں، اللہ چاہے گا، میں دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو باقی علاج کرانے میں ممانعت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی ایسی بات نہیں ہے تو آپ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ خیر رکھے۔ ان کی تسلی کے لیے وقتی طور پر جانا پڑے تو ہو کے آ جائیے تاکہ وہ بھی خوش ہو جائیں، لیکن دیکھ لیجئے اگر کوئی عذر ہے، کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج ضرور کروائیے۔ محمد اعظم بیگ صاحب کا سوال کہ میری والدہ بہت بیمار ہیں، جس کی وجہ سے میں ان کو گھر میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اور اس وجہ سے باجماعت نماز بھی اکثر رہ جاتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے ساتھ اس بات پر، تو اب کیا حکم ہوگا میرے لیے؟ یعنی ایک ماں ہے، ایک بیٹا ہے، تیسرا کوئی شخص نہیں ہے؟ اگر تیسرا کوئی فرد ہے، آپ شادی شدہ ہیں، آپ کی بیوی ہے یا بچے ہیں یا آپ کی کوئی بہن ہے یا کوئی اور خادمہ ہے، تو پھر تو آپ جائیے جماعت کے لیے، فرض پڑھنے جائیے، باقی نماز گھر آ کے پڑھیے۔ اور اگر تیسرا کوئی فرد نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، پھر آپ والدہ کی خدمت میں رہیں اور وہیں اپنی نماز پڑھ لیں۔ اگر کوئی اور مل جائے تو اس کے ساتھ مل کے جماعت کرا لیں، لیکن یہ اس صورت میں کہ تیسرا کوئی فرد نہیں، نہ خادمہ ہے، نہ بہن بھائی ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، تو پہلے آپ اس بات کو نوٹ کر لیں۔ تو اگر کوئی بھی نہیں ہے اور آپ ہی نے خدمت کرنی ہے تو پھر آپ رہیے، آپ اپنی پڑھ لیا کیجیے۔ ان کا اگلا سوال کہ رخصتی کے وقت لڑکی کے سر پر قرآن شریف رکھنا یہ کیسا ہے؟ دیکھتا ہوں میں، سمجھ مجھے بھی نہیں آتا،
ٹھیک ہے قرآن کے سائے میں گزار رہے ہیں آپ، وہ ایک تصور، اچھی بات ہے، لیکن وہ جس کپڑے میں اتنا مہنگا لیا ہے کبھی اس کو کھول کے پڑھنا. پہلے تو یہ ہوتا تھا دلہن آتی تھی اس کو کہتے تھے قرآن اس کی گود میں رکھیں کہ پہلے وہ کچھ پڑھے. آج کل تو جناب تصویروں کے سیشن ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیک کٹتے ہیں کیا. ہم نے اپنے اسلامی تہذیب اقدار کو خود ہی ختم کر دیا. تو بہرحال میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کے نیچے گزارنا منع ہے، اگر وہ گزارتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کے نیچے سے گزرنا، لیکن یہ کہ اس قرآن کو صرف اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ دلہن کو گزارنا ہے، اس میں کچھ پڑھنے کا بھی کچھ اس کے. اور پھر یہ ہے کہ جی دلہن کو کس حال میں کون سا لباس پہنایا ہوا ہے. جس کو قرآن کے نیچے سے گزار رہے ہو اس کا لباس بھی شرعی ہے یا نہیں ہے؟ کیا کرسچن والا لباس ہے یا کوئی اور غلط لباس ہے؟ اور جو لوگ مکس ہوئے ہیں اس وقت مرد و عورت کر کے جو سگوں کے علاوہ، وہ کیا ماحول ہے، ان پر توجہ نہیں ہے. بہرحال یہ نہیں ہے کہ قرآن کے نیچے سے گزارنا منع ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن قرآن صرف اس لیے نہیں ہے. غلام مصطفیٰ صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ کیا والدین کے ایصال ثواب کی نیت سے سید حضرات کو رقم دی جا سکتی ہے؟ صرف ایصال ثواب کی نیت ہو، صدقہ و خیرات کی نہ ہو. یعنی بالکل دے سکتے ہیں، تحفہ پیش ہے نا، نذرانہ ہے، دے سکتے ہیں. ان کا دوسرا سوال کہ میں نے ایک واٹس ایپ گروپ جوائن کیا جہاں پر فقہی سوالات پوچھے جاتے ہیں اور صحیح جواب دینے پر انعام کے طور پر کبھی خاص تعداد کا درود پاک ایصال کر دیا جاتا ہے، یا پھر یاسین شریف، یا پھر دیگر صورتوں کا ثواب ایصال کر دیا جاتا ہے. تو جو میرے پاس جمع ہوئے ہیں صحیح جوابات دینے کے نتیجے میں، تو کیا میں انہیں آپ کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایصال کر سکتا ہوں وہ ثواب؟ کیا وہ بالکل کر درست ہوگا؟ سکتے ہیں. جب آپ اس کے مالک بنا دیے، آپ کی ملک کر دیا گیا، تو آپ بھیج سکتے ہیں بالکل. تو ان کا تیسرا سوال یہ ہے کہ اسی گروپ میں ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ وہ کون سا شخص ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا پھر بھی مسلمان ہو گیا. تو اس کے جواب میں فتاوی رضویہ کا حوالہ دے کر جواب دیا گیا کہ وہ شخص جو یہ کہے کہ میں فلاں مذہب کو چھوڑ کر دین محمدی کو قبول کرتا ہوں تو اب وہ مسلمان ہو گیا بغیر کلمہ پڑھے. اس بات کی وضاحت فرما دیجیے. جب آپ نے سوال کسی اور جگہ کیا، مجھ سے اس کی وضاحت کیوں مانگ رہے ہیں؟ سوال وہاں کیا، اس کے الفاظ کیا تھے، میں بغیر پوری طرح سمجھے کوئی جواب دوں، آپ کو ان کے بارے میں منفی رائے ہو جائے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہوتا. مجھ سے ڈائریکٹ سوال کریں. کسی نے غلط جواب دیا ہے یا صحیح جواب دیا ہے یا سمجھ نہیں آیا ہے تو وہ میرے سامنے آپ بیان کر رہے ہیں. دیکھیں اللہ تعالی نے ہمارے لیے دین اسلام پسند کیا، جس کو نظام مصطفیٰ، دین مصطفیٰ بھی کہتے ہیں. نبی پاک سے ملا ہم کو، تو کسی کو لفظ اسلام کی بجائے وہ دین محمدی کہہ دے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. مراد تو وہی ہے. اس نے کہا لیکن وہ لفظ اسلام کا انکار تو نہیں کر رہا ہے، دین اسلام کا انکار تو نہیں کر رہا ہے. اگر کہیں انکار پایا جائے گا پھر نہیں ہوگا، لیکن وہ مان رہا ہے کہ میں اللہ کے دین کو، نبی کے دین کو مانتا ہوں. اتنی بات اگر وہ کہتا ہے اور جو ضروریات ہیں وہ جانتا ہے تو ہم اس کو غیر مسلم نہیں کہیں گے. مگر جو بات ہے تسلی والی، وہ یہ کہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے، اس سے وضاحت کر لی جائے گی، تسلی کر لی جائے گی کہ کہیں کوئی پیچھے ایسا تو نہیں کہ یہ لفظ کہنا نہیں چاہ رہا اور اس کو بدل کے وہ کہنا چاہ رہا ہے، تو اس کا انکار کی وجہ اس لفظ کی کیا ہے. تو یہ تھوڑی سی جزیات ہیں، اس لیے میں اس پر کوئی وہ نہیں کہوں گا. جو مسئلہ ہے میں نے وہ بیان کر دیا. محمد فاضل صاحب، آپ نے فاتحہ، ایصال ثواب اور علم غیب کے حوالے سے پوچھا. علامہ صاحب نے گزشتہ کئی نشستوں میں بارہا اس کا جواب دیا ہے، ویڈیوز موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اگلا سوال انڈیا سے محمد محبوب صاحب کا، بنی اسرائیل کے کیا معنی ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام
جو بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا عبرانی زبان میں نام اسرائیل ہے، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اگلا سوال طلحہ صاحب کا کہ کھانے کے بعد پانی پینا کیا خلاف سنت ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی ایسی باتیں کہ جو طبعی طور پر فرمائیں اور کچھ شرعی طور پر۔ جہاں طبعی طور پر فرمائیں ہمارے لیے تو وہ بھی اہم ہونی چاہیے کہ کس منہ سے نکلی ہیں، لیکن وہ حکم نہیں ہے۔ جو طبعی طور پر فرمائی ہے وہ حکم نہیں ہے۔ میں ایک بات کرتا ہوں، پکا مکان بنانا۔ ایک صحابی نے بنا لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سلام نہیں لیا۔ قرآن میں ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہارے پسندیدہ مکان۔ اب طبعی طور پر حضور کو پکا مکان پسند نہیں ہے۔ آج کس کا کچا ہے؟ پکے بھی ایسے کہ آپ دیکھتے رہ جائیں۔ سن رہے ہیں میری بات کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات، لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں راوی ضعیف ہے، اس میں فلاں جو ہے وہ مقطوع ہے، لہٰذا اس حدیث پر عمل ضروری نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں اگر حدیث ضعیف ہے، ضعیف کا مطلب کمزور، کمزور سے مراد حدیث کے الفاظ نہیں، راوی جس نے بیان کیا ہے اس کے بارے میں شبہ ہے، تو اگر اس سے واجب ہونا یا حکم ثابت نہیں ہو رہا، وعید تو ثابت ہو رہی ہے۔ وعید کا مطلب کہ اس میں ڈر سنایا گیا ہے۔ یہ بہت سی باتیں ایسی ہیں، مثلا صبح اٹھتے ہی نہار منہ پانی پینے کا مسئلہ ہے، غسل کے فوراً بعد پانی پینے کا مسئلہ، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کمزوری لاتی ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ پانی پینے کے کچھ آداب بھی ہیں اور کچھ اوقات بھی ہیں، آپ لوگ خیال رکھتے ہیں۔ مثلا آج کل مونگ پھلی، بادام، اخروٹ، کاجو، چلغوزے، ڈرائی فروٹ کہتے ہیں، نٹس بھی کہتے ہیں، آپ لوگ کھا لیتے ہیں۔ ان کے بعد پانی پینا زہر ہوتا ہے، لیکن پی لیتے ہیں لوگ، نتیجے میں پھر ان کو جو کچھ بھگتنا پڑتا ہے وہ بھگتتے ہیں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے، یہ طبی طور پر بھی، میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی یہی ہے۔ کوئی تقریباً 40 منٹ کے بعد یا 1 گھنٹے کے بعد پئیں تو وہ صحت بخش ہوتا ہے۔ کھانا پسنا، اب مثال کے طور پر 32 دانت ہیں، 1 نوک والے 8 ہیں، 2 نوک والے 8 ہیں، 4 نوک والے 8 ہیں، اور 3 نوک والے بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے۔ مختلف چیزیں آپ کھاتے ہیں، بعض جانوروں کو دیکھیں گے کہ وہ مختلف ان کے، ہمارے اندر 4 قسم کے، 1 نوک، 2 نوک، 3 نوک اور 4 نوک والے۔ ایک لقمے کو منہ میں 32 ٹائمز، 32 مرتبہ چبانا چاہیے۔ کتنی مرتبہ؟ 32 مرتبہ، 32 ٹائمز۔ ایک کہاوت والے صاحب نے بہت، میں اس وقت بالکل بچہ تھا، یاد ہے، دانتوں کا کام آنتوں سے نہیں لینا۔ کیا مطلب؟ جو غذا مجھے دانتوں سے چبانی چاہیے نہیں چباؤں گا، نگل جاؤں گا تو آنتوں میں پسائی ہوگی، آنتیں اس سے کمزور ہو جائیں گی۔ ابھی تو جوانی میں ہو جائے گا ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آنتوں کی وہ قوت نہیں رہے گی، نتیجے میں میرا جو ڈائجسٹو سسٹم، نظام ہضم بگڑ جائے گا۔ تو ہم لوگ خود اپنے جسم کے دشمن بن جاتے ہیں۔ پھل کے اوپر، فروٹ کھاتے ہیں نا آپ، پھلوں کے اوپر بھی پانی نہیں پینا چاہیے، خاص طور پر خربوزہ ہے، گرما ہے، تربوز ہے، ان پر تو بالکل بھی نہیں پانی پینا چاہیے، خوبانی ہے۔ پھل سے پہلے پانی پی لیں، پھلوں کے بعد پانی نہ پئیں، مگر ہم پرواہ نہیں۔ اسی طرح لوگ گرم گرم چائے کے بعد ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں،
اس وقت پتہ نہیں چلتا، بعد میں دانت کمزور ہو جاتے ہیں، کیونکہ جسم نہیں بھولتا، آپ بھول جاتے ہیں. جسم کو چوٹ لگی ہے آپ بھول جائیں گے، وہ نہیں بھولتا، وہ اپنے ٹائم پر اس کا جو بھی اس کا ری ایکشن ہے وہ آئے گا. تو پانی پینے کے آداب میں یہ ہے، شروع میں پی لیں، درمیان میں ہچکی لگی یا ضرورت پڑی گھونٹ بھر لیں، لیکن بعد میں کم از کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کے بعد پانی پئیں. لیکن ہم گھٹاگھٹ پیتے ہیں پانی کو، گھٹاگھٹ بھی نہیں پینا چاہیے، چوس کے پینا چاہیے. ایک گھونٹ لیں چوسیں، اس سے حلق بھی تر ہوگا، پانی کا فائدہ بھی ہوگا. گھٹاگھٹ پیتے ہیں گردوں پہ جا کے لگتا ہے، جوڑوں کی درد اس سے ہمارے اٹھنے لگتے ہیں، یہ ہماری کمزوریاں ہیں. تو یہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ آپ کریں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے، پانی فوراً پی لیں گے، یا جائز نہیں ہوگا. تو اس میں احتیاط آپ کے لیے، اگر آپ کو بہت طلب ہو رہی ہے پی لیں. اب ہم مرچوں والے اور مرغن گانے، بلکہ جو لوگ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، جس طرح یہ آپ کے، میں اگر نام لوں گا تو ان کی شہرت ہو جائے گی، یہ جن کو آپ سافٹ ڈرنک کہتے ہیں، 7 اپ ٹائپ والی، اب 7 اپ کا نام لے دیا ہے تو ان کو خام خواہ مفت میں ان کی ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے. یہ تو اور زیادہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن آپ لوگ پی لیتے ہیں. سوڈا ہوتا ہے نا، اس کے جسم کے اندر کیا اثرات ہوتے ہیں آپ نہیں سمجھتے، بس ضرورت بہت سے لوگوں کو آتا ہے. اور پاکستان سے باہر، خاص طور پر یورپ امریکہ میں، یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ لوگ پانی نہیں پیتے. کولڈ ڈرنکس پئیں گے، دوسری چیزیں پئیں گے، پانی نہیں پیتے، نتیجے میں ان کے جسم میں طرح طرح کی بیماریاں بنتی ہیں. 2 لیٹر کم از کم آپ کا روز کا پیشاب ہونا چاہیے. تو 3-3.5 لیٹر پئیں گے تو اتنا نکلے گا نا، لیکن پیتے نہیں ہیں جی، بار بار واش روم جانا پڑے گا، تو بیماری میں جو جانا پڑے گا پھر کیا کریں گے. تو احتیاط کریں. تو اگر آپ کھانے کے فوراً بعد پانی پیتے ہیں، گناہ نہیں ہے، یہ صرف آپ کے نظام ہضم کو بہتر رکھنے کے لیے ایک مشورہ. ان کا اگلا سوال کہ خرگوش کا گوشت کھانا کیا سنت سے ثابت ہے؟ روایت ملتی ہے، شاید مجھے یاد پڑتا ہے، ملتی ہے روایت شاید. محمد علی صاحب کا سوال کہ کوئی ایسی خاتون جو کسی کاروبار سے وابستہ ہوں اور ان کا بد عقیدہ لوگوں سے واسطہ بہت پڑتا ہو، لیکن کام کروانے کے لیے ان سے بنا کر بھی رکھنا پڑتی ہو، جبکہ وہ اللہ والوں کو برا بھلا کہتے ہوں، تو ایسے لوگوں کو کیا نیاز دینا وغیرہ جائز ہے تعلق بنائے رکھنے کے لیے؟ وہ نیاز کو قبول کرتے ہیں، ادب سے کھاتے ہیں. اگر آپ نے ان کو کوئی تبرک بھیجا اور ان کے منہ سے غلط لفظ نکل رہے ہیں، یا وہ اس کا یعنی قدر نہیں کرتے، تو پھر تو دینا بالکل غلط ہوگا. ورنہ ہم جو دسترخوان لگاتے ہیں 11ویں شریف کا، اس میں غیر مسلم بھی آ کے کھا جاتے ہیں. وہ منع تو نہیں ہے نا، کتنے آ رہے ہیں، وہ صرف ہو سکتا ہے کھانے کی نیت سے ہی آ رہے ہوں. تو وہ ہے کھلانے کے لیے، اللہ کی مخلوق کو کھلانا ہے. لیکن جہاں پتہ ہو کہ بے قدری ہے، اور خاص طور پر اگر ان کے عقیدے بہت زیادہ خراب ہیں، تو پھر نہ بھیجیں. احتیاط کریں. باقی کاروبار میں بھی ایسا لحاظ آ جائے کہ آپ ان کو حق بات نہ کہہ سکیں، تو پھر کیوں آپ کو ان کے ساتھ ایسا تعلق رکھا ہوا ہے. کم از کم آپ کے اندر وہ چیز تو رہے نا. اور اگر آپ کی ایمانی جرت ختم ہوتی ہے تو پھر وہ آپ کے لیے فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے. اٹک سے ابرار شاہ صاحب کا سوال کہ 7 سے لے کر 10 محرم الحرام تک جو واقعہ کربلا میں بیان کیا جاتا ہے کہ پانی بند کر دیا گیا تھا، اس کی حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے. ہمارے گاؤں میں ایک ٹولہ ہے جو لوگوں میں یہ باتیں مشہور کر رہا ہے کہ پانی بند نہیں کیا گیا تھا، رہنمائی فرما دیجئے. جی وہ ٹولہ جو ایسا کہہ رہا ہے، یہ کوئی، اب سخت لفظ کہوں تو مناسب نہیں ہے. بہرحال واقعہ کربلا کا جو بھی انکار کرتا ہے، پانی بند ہونے کا انکار کرتا ہے، میں یہی کہوں گا کہ وہ جاہل ہے. رعایت کر رہا ہوں،
ورنہ کہنا چاہتا ہوں وہ دشمن اہل بیت ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات موجود کہ ان کے سامنے پانی آتا تھا، ان کی چیخیں نکل جاتی تھی۔ یہی وہ پانی تھا جو میرے بھائی پہ، میری بہن پہ، میرے چھوٹے بھائی علی اصغر پر بند۔ تو یہ انکار کرنے والوں کی حیثیت کیا ہے؟ ہیں کون یہ لوگ؟ اور پھر میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھ دی شام کربلا، تمام روایات موجود ہیں۔ سر الشہادتین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی لکھی ہوئی ہے۔ سوانح کربلا حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کی، کتنی کتابیں ہیں، پرانی جائیں تو اور کتنی ہیں۔ تو یہ ٹولے آج بھی بہت سے ٹولے ہیں۔ ایک اور کسی نے مجھے کلپ بھیجا تھا، اس نے کہا یہ واقعہ کربلا اس سرے سے غلط ہے۔ تو میں نے کہا جو کہہ رہا ہے اس کا اپنا صحیح ہونا کہاں سے ثابت ہے؟ پہلے وہ اپنی اصل تو ثابت کرے، حلال کا ہے کیا ہے پہلے یہ تو بتائے۔ تو اس طرح کے فتنے تو آتے رہیں گے، ان فتنے والوں کی وجہ سے کیا حقائق ختم ہو جائیں گے؟ تو جو کوئی نہیں مانتا وہ اپنا برا کرتا ہے۔ بہرحال کربلا والوں پر جو کچھ ان لوگوں نے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، وہ بھی اسی طرح کا ٹولہ ہوگا نا، نماز بھی پڑھتے تھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اور اتنا کہہ کے ان پر تیر بھی چلا رہے تھے، ان کا پانی بھی بند کر رہے تھے، ان کو ذبح بھی کر رہے تھے بھوکا پیاسا۔ وہی لوگ درود بھی بھیج رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ یہ اندازہ کر لیں، جب وہ ٹولہ تھا تو آج اس سے برا ہی ہوگا۔ تو ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدوں پر اور سچ پر قائم رکھے، آمین۔ اگلا سوال ام شہباز صاحبہ کا کہ میں نے نیت کی تھی کہ اپنی بیٹیوں کے فرائض یعنی کہ شادی کے بعد حج پر جاؤں گی، لیکن ابھی اس کا امکان ہے کہ ان فرائض کی ادائیگی میں کافی وقت ہے، تو کیا حج پر پہلے جا سکتی ہوں جبکہ نیت یہ کی تھی کہ بعد میں جاؤں گی؟ اگر آپ کے پاس آپ پر حج فرض ہو چکا ہے، صاحب استطاعت ہیں، اور اس کے بعد بچیوں کے لیے اگر جمع کیا ہوا ہے شادی کے لیے وہی پیسہ لگانا چاہتی ہیں، بعد میں نہیں ہوگا ڈر ہے، تو یہ دونوں صورتیں ہیں، آپ کو منع نہیں ہے جانا۔ اور حج کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جلدی کرو کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ لیں، سہولت ہے، ضرور جائیں، اللہ تعالی آسان کرے آپ کے لیے۔ سید فیاض صاحب کا سوال کہ ہمارے محلے کی مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کی جاتی ہے، جو ہم سب سنتے ہیں، پڑھتے نہیں، تو کیا سورہ ملک کا وہ حکم کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سویا کریں پورا ہوگا یا ہمیں دوبارہ سے پڑھنی ہوگی؟ پڑھنا اور چیز ہے، سننا اور چیز ہے۔ سن رہے ہیں وہ سعادت ہے، وہ پڑھنا شمار نہیں ہوگا، وہ صرف سننا شمار ہوگا۔ پڑھنا آپ کا اپنا ہوگا، جس کو آپ پڑھیں گے ہونٹ ہلتے ہوں پڑھتے وقت، یہ بھی نہیں کہ صرف دیکھ رہے ہیں ہونٹ نہیں ہل رہے، ہونٹ بھی ہلنے چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ان کی آنکھیں تو گھوم رہی ہوتی ہیں، وہ اندر اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہونٹ نہیں ہل رہے ہوتے۔ ہونٹ ہلنا شرط ہے پڑھائی میں، وہ پڑھنا شمار ہوگا، کوئی زبان ہونٹ حرکت ہو تو پڑھنا اور ہے، وہ سننا سعادت ہے، تو سنیں بھی اور اللہ توفیق دے تو پڑھیں بھی۔ رخسانہ صاحبہ کا سوال کہ اگر قرآن پاک کی تلاوت کے دوران اذان شروع ہو جائے تو اب کیا کیا جائے گا؟ تلاوت روکیں گے، اذان پوری ہو جائے پھر آگے پھر پڑھیں گے۔ فیصل آباد سے شہباز علی قادری صاحب کا سوال، کوئی شخص رات کو سونے سے پہلے کے جو اوراد ہیں وہ پڑھ کر سوئے مگر کسی وجہ سے بستر سے پھر اٹھ جائے تو کیا اب دوبارہ بستر پر لیٹنے کے بعد دوبارہ سے وہی اوراد دوبارہ پڑھنے ہوں؟ ویسے نیند نہیں آ رہی ہے پڑھتا رہے، لیکن وہ ایک بار پڑھ لی ہے وہ پڑھنا کافی ہے، کوئی ایسی بات نہیں، دوبارہ پھر وہ پڑھتا ہے تو لازم نہیں ہے، وہ جتنا پڑھے گا ثواب پائے گا، لیکن وہ جو پہلا پڑھ لیا ہے وہ اس کا شمار ہو گیا۔ مظفر گڑھ سے
محمد کاشف بلال قریشی صاحب کا سوال کہ نماز جنازہ کی تیسری تکبیر کے بعد امام صاحب نے چوتھی تکبیر نہیں کہی اور ایک طرف دائیں جانب سلام پھیرنے ہی والے تھے کہ پیچھے مقتدی نے لقمہ دیا، تو انہوں نے سلام نہیں پھیرا اور پھر چوتھی تکبیر جو نہیں کہی تھی وہ ادا کر دی اور پھر سلام کیا، تو کیا اس کے بعد یہ نماز جنازہ ادا ہو گئی؟ وہ انہوں نے دعا پڑھ لی تھی تیسری تکبیر کے بعد جو پڑھنی تھی، اگر پڑھ کے ہوا تو ہو گئی نماز، اگر نہیں پڑھی تھی تو پھر وہ نامکمل ہے۔ یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے احسن صاحب کا سوال کہ کیا آپ التحیات اور درود ابراہیمی کا سلو تلاوت کر سکتے ہیں تاکہ میں ریکارڈ کر لوں اپنے موبائل میں، تاکہ درست تلفظ میرے دماغ میں بیٹھ جائے؟ مجھے عربی سمجھنے میں کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے بعض اوقات۔ میرے بھائی، آپ کو فون آپ کے پاس، اس میں اگر آپ سننا چاہیں آپ اس میں لکھیں، آپ کو بہترین آوازوں میں آپ کو سننے کو مل جائے گا۔ یعنی یہ چیز تو اب ہو گئی قرآن کریم پورا، اور نماز دعائیں وغیرہ آپ کو ساؤنڈ میں بھی مل جاتی ہیں، لیکن التحیات پڑھنی ہے۔ التحیات اور درود ابراہیمی۔ اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ ٹھیک ہے، میں نے پڑھ دیا آپ کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے التحیات کے پہلے کلمات میں توقف کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ رک گیا میں یہاں، پھر میں نے سلام پیش کیا، سلام کے بعد میں پھر رکا۔ تو کیوں رکا؟ کہ سلام اس کو کیا جاتا ہے جو سنتا ہو، سن سکے اور جواب دے سکے۔ تو میں سلام ارادے سے حضور کو کر رہا ہوں، پیپر ریڈنگ نہیں کہ لکھا ہوا پڑھ رہا ہوں، نہیں، ارادے سے سلام کرتا ہوں اور اس کے بعد رکتا ہوں کیونکہ حضور جواب دیتے ہیں۔ تو یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، اللہ کرے ہم سب کو صحیح طرح پڑھنے کی توفیق ملے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ میں نے درود شریف میں سیدنا و مولانا کے لفظ کہے، یہ کہنا مستحب ہے، پسندیدہ۔ آپ کہیں کہ حضور نے تو سکھائے، اس میں تو نہیں، تو میں کہوں گا کہ آپ مجھے یہ کہیں، میری محبت کا تقاضا ہے۔ میں کسی کو پکارتا ہوں صاحب، جناب وغیرہ وغیرہ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ میں سیدنا کیوں نہ لگاؤں؟ تو یہ میں نے پڑھا، میں نے اس لیے آپ کو بتا بھی دیا۔ جی علامہ صاحب، کچھ کافی نشستوں سے آپ نے وہ جو کافی سینسٹیو اور حساس موضوعات ہیں ان کے حوالے سے سوال کرنے کے حوالے سے آپ نے منع کیا تھا، لیکن گزشتہ کچھ نشستوں سے میں دیکھ رہا تھا کہ بہت ہی حساس موضوعات جیسے کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود، اس کے حوالے سے بھی لوگ سوالات کر رہے تھے۔ میں شامل نہیں کر رہا تھا آپ کے حکم کے مطابق۔ آپ ایک مرتبہ پھر وضاحت کر دیجئے کہ کیوں منع کیا گیا تھا۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود، اصل مسئلہ کیا ہے اور لوگوں میں بحث کیا ہے؟ ہما اوست، ہما از اوست، حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی کا شعر یاد آیا، ہم نہیں جانتے ہیں وجود اور شہود، یہ باتیں ہیں دو اور خدا ایک ہے۔ کتنا اچھا جواب۔
جنہوں نے یہ باتیں پوچھی ہیں، سوال کیا ہے، میں ان سے یہ کہوں گا کہ کیا ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم وجودی ہو یا شہودی ہو؟ میرے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، مجھے ان سوالوں کا ڈر ہے جو میرے رب نے مجھ سے کرنے ہیں. یعنی جو رب نے ہم سے سوال کرنے، ہم سے پوچھنا، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے. یہ اعلیٰ درجے کے علماء کے درمیان حضرت محی الدین ابن عربی شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام ربانی امام مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاں یہ باتیں جو اس پائے کے لوگ ہوں وہ بات کریں. آج جو تعبیرات کرتے ہیں اور جو وجودی اور شہودی کے علاقے جانتے نہیں ہیں کہ یہ اصل مسئلہ کیا اور بحثیں کرتے ہیں. فصوص الحکم پڑھنی نہ آئے ان کو اور وہ شرح کرنے بیٹھ جائیں. شیخ اکبر کی کتاب مکتوبات شریف میں جو حضرت کے وہ اشارات ہیں وہ سمجھ نہ آئیں اور ظاہری معنی لے کر ان پر فتوے لگائیں. یہ لوگ وجود و شہود پہ بحث کریں تو عجیب لگتا ہے. میری تمام ناظرین و سامعین سے گزارش، ہم یہ یقین رکھیں اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، ساری کائنات میں اسی کے جلوے ہیں، اس کے اسماء کا، اس کے افعال کا، اس کی صفات، اس کی ذات کے سارے یہ ظہور ہیں. کہاں کیا ہے، کیسے ہے، میں شریعت کے مطابق ماننے کا اور عمل کرنے کا پابند ہوں. یہ جو ابحاث ہیں یعنی بحثیں ہیں، یہ جو موضوعات ہیں، یہ عام لوگوں کے لیے ہیں بھی نہیں اور ان پر ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا. ہمیں ان باتوں میں پڑھنا بھی نہیں ہے. یہ میں آپ سب کے لیے کہہ رہا ہوں. ہاں کہیں کو خاص کو لوگ ہیں وہ اگر اس پر گفتگو کرتے ہیں کریں، لیکن یہ کوئی ضروریات دین کے وہ مسئلے نہیں ہیں کہ میں کہوں کہ نہیں تم وجودی ہو تو تم مسلمان نہیں، تم شہودی ہو تو تم مسلمان نہیں. ایسی کوئی بات نہیں. ہاں جو ان لفظوں کی آڑ میں غلط تعبیرات کرتے ہیں، جنہوں نے بہت کچھ غلط کہہ دیا، ان کو ضرور توبہ کرنی چاہیے. یہ میرا مختصر جواب. جاپان سے محمد ادریس قادری صاحب کا سوال، حال ہی میں میرے علم میں یہ بات آئی کہ جاپان میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک مسلمان جو کہ اپنے علاقے کے ایک مقامی ہسپتال میں علالت کی وجہ سے انتقال کر گیا تھا، وہاں پر پھر جاپان کے قوانین کے مطابق جاپان میں جو ان کے قریبی لوگ تھے ان کے حوالے ان کی میت کر دی گئی، اور ان جاپانی لوگوں نے اپنی جاپانی رسومات کے مطابق انہیں نظر آتش کر دیا ان کی میت کو. گھر والوں کو بعد میں پتہ لگا، ان کے بھائی کو پاکستان میں اطلاع بعد میں ہوئی. تو اب کیا حکم ہوگا ان کے جنازے اور دیگر معاملات یہ کا؟ کام اگر کسی مسلمان نے کیا ہے، وہ بھلے کہیں کا رہنے والا ہو، وہ سخت گناہگار، اس نے بہت برا کیا. اس کو توبہ کرنی چاہیے. جتنے اس کے ساتھ شامل ہوئے ان کو توبہ کرنی چاہیے. باقی جو اس کے ورثاء ہیں وہ ایصال ثواب کریں، دعائے مغفرت کریں اگر وہ ایمان والا تھا. لیکن یہ کہ ایسا کرنے کا مجبور کیا تھا گورنمنٹ نے ایسا کرنے پہ، یا یہ کہ کوئی گنجائش نہیں تھی اس کے سوا. اس وقت کوئی لوگ جو تھے وہ دوسرے پانی میں بہا دیتے، کچھ کر دیتے. لیکن یہ جب تک بات واضح نہیں، اور پھر یہ کہ اس کے وہاں پر رہنے والے جو مسلمان تھے، جاننے والے تھے، وہ بھی اس میں شامل تھے، وہ سب گناہگار. اور جنازے کا کیا حکم ہوگا؟ جنازہ اب چونکہ وہ اس کو کر دیا انہوں نے، غائبانہ تو نہیں پڑھا جائے گا، صرف وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں. ان کا اگلا سوال، غیر مسلم عورت سے مسلمان مرد کے نکاح کے حوالے سے پوچھا. مسلمان مرد کتابیہ سے شادی کر سکتا ہے، حکم نہیں ہے، رعایت ہے. مگر حضرت عمر فاروق جیسا شخص کہتا تھا مسلمان لڑکیاں ختم ہو گئی ہیں.
لازمی بات ہے ماموں نانا، پھر یہ کہ آگے وہ اثرات آتے ہیں، زمین اچھی ہو، بیج اچھا ہو، فصل اچھی ہوتی ہے۔ لیکن مسلمان عورت کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتی، کوئی گنجائش نہیں۔ مسلمان مرد کتابیہ سے، اہل کتاب سے کر سکتا ہے، مگر وہ زیادہ تر نکاح آج کل جو ہوتے ہیں وہ ویزا لینے کے لیے ہوتے ہیں، نیشنلٹی لینے کے لیے ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان ان کو بھی پتہ چل گیا، لہٰذا پیسوں کی سیٹنگ ہو جاتی ہے، کائے کے نکاح اور کیسے نکاح۔ کوئی بھی اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ آمین۔ شہریار حسن صاحب کا سوال، کیا یہ احادیث پاک صحیح ہیں؟ پہلی حدیث یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک علم سیکھو، اور دوسری حدیث یہ کہ علم حاصل کرو یہاں تک کہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ پہلی حدیث جو ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، بالکل درست ہے۔ مہد کہتے ہیں گود کو اور لحد کہتے ہیں گور کو، تو گود سے گور تک، یعنی علم وہ نہیں ہے کہ کہہ دیا بس جی پڑھ لیا، سب کچھ پڑھ لیا، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، یعنی پڑھتے رہنا ہے۔ دوسری حدیث جو ہے اگر فی الواقع ثابت ہے کہ صحیح ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے اس زمانے میں چین تک کا سفر کوئی آسان نہیں تھا، یعنی اتنی مشقت بھی اٹھانی پڑے تب بھی اٹھاؤ اور علم حاصل کرو، یہ مراد۔ اسلام آباد سے رشید صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ ایک شخص جو مسلسل کسی فوج شدہ مسلمان پر الزامات لگاتا رہتا ہو، ایسی باتیں کرتا ہو جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، تو کیا ایسے شخص کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے؟ دیکھیں آپ نے جتنی بات کی ہے مبہم، چھپی ہوئی بات ہے، وہ اس کے ایمان کی باتیں کرتا ہے یا اس کے کردار کی باتیں کرتا ہے، کس حوالے سے؟ کیونکہ ہمیں کہا گیا اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مر جانے والوں کو بھلائی سے یاد کرو۔ مسلمان اگر اس کی ہم پردہ پوشی کریں گے، ایمان کی بات میں کوئی رعایت نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا تھا جو ایمانی لحاظ سے غلط تھا اور اس نے غلط باتیں کی ہیں تو وہ تو کی جائیں گی تاکہ دوسرے بچیں، اور اسی طرح کسی بدکار سے بچانے کے لیے۔ لیکن یہ کہ ایک شخص وفات پا گیا، اگر وہ سچا مسلمان تھا تو وہ جو بھی ہے اللہ کے سپرد ہو گیا، اب اس کے بارے میں آپ کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ کوئی لین دین کا معاملہ تھا، پیسے مار لیے آپ کے، کیا ہوا؟ تو اس طرح اب یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے تعلق رکھیں نہ رکھیں، تو آپ بڑے پیار سے پہلے اس کی اصلاح کرو، اس کو سمجھانے کی کوشش کرو، حقیقت حال بتاؤ۔ اس کے باوجود نہیں مانتا ہے تو آپ احتیاط کرو، اگر وہ مسلمان ہے، گناہ گار ہے، تو اس کو گناہ سے بچانے کی کوشش کریں، اس کے باوجود نہیں مانتا تو پھر آپ احتیاط کریں۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے آپ سوالات سوال لے نہیں رہے ہیں یا مطلب سوال کم ہو گئے؟ نہیں، سوالات تو ہیں، وقت کی اگر وجہ لینا ہے آپ کو 10-15 منٹ اور لینے ہیں تو پچھلی ہم نے کم کیا تھا، اگر لینا چاہیں اور آپ تھک گئے ہو تو کوئی بات نہیں۔ اگلا سوال یہ رشید صاحب کا کہ فوج شدہ کے ایصال ثواب کے لیے کل شریف اور ہر جمعرات کو جو ختم کیا جاتا ہے اور 40واں وغیرہ کیا جاتا ہے، اگر کوئی شخص یہ نہ کرنا چاہے اور مدرسے میں پیسے جمع کروانا چاہے تو صحیح العقیدہ سنی رشتہ داروں کی جانب ہی سے بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے، ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ جی، ایک ہوتا ہے دل سے ایصال ثواب کے لیے کرنا، پڑھنا، اور مقصد ہوتا ہے کہ جی ناداروں کو، مستحق افراد کو کھانا کھلایا جائے تاکہ اس کا ثواب جس کو بھیجنا ہے بھیجا جائے۔ مگر تقریب ہے اس میں غریبوں کا تو دور دور تک پتہ نہیں ہے، کچھ لوگ آئیں گے وہ پڑھیں گے نہیں، زیادہ باتیں کریں گے اور کھانا جناب ڈٹ کے کھائیں گے ایسے جیسے 6 دن سے نہیں کھایا،
تو وہ اس لحاظ سے تو آپ کا اعتراض کہ جی ایسے محفل کی بجائے ہم ایصال ثواب کے لیے کہیں اور کر لیں. لیکن میں آپ کو طریقہ بتاؤں. آپ چند رشتہ داروں کے لیے جو کھانا پکانا ہے پکا دیں. ایصال ثواب کے لیے اگر آپ مدرسے میں دے رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، وہاں کھانا زیادہ بھجوا دیں، یہاں چند افراد کو کھلا دیں. مثلاً آپ کے پاس 100 روپے ہیں خرچ کرنے کے، اب 20 روپے ان پر خرچ کر دیں، 80 روپے وہاں خرچ کر دیں، تاکہ یہ ان کی زبانیں بھی بند رہیں. یہ جو ہم نے ایک رسم بنا لی ہے نا کہ نہیں جی کھانا کرنا ہے سب کو جناب وہاں پر، یہ کوئی لازمی نہیں ہے. کھانا کھلانا ایصال ثواب کے لیے پڑھنا کھلانا پلانا سب ٹھیک ہے، لیکن کن کو کھلائیں؟ جن کو نہیں ملتا ان کو ہی کھلانا ہے. جن کے پہلے ہی گھروں میں بہت ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں. جن کو نہیں ملتا وہ ملے گا، ان کو ان کے دل سے دعا نکلے گی، اس کا ثواب ہوگا. امیروں کو کھلانا منع نہیں ہے، مگر یہ چیز کو رسم بنا کر نہ کریں. کوشش کریں باقی اپنے مدرسوں کو آباد کریں، اپنے طلباء کسی کے علم دین کا خرچہ اٹھا رہے ہیں اس کو کتابیں لے کے دے رہے ہیں، صدقات جاریہ ہیں. دینی مدارس جہاں صحیح تعلیم ہوتی ہو وہاں پر کرنا بہت اچھی بات ہے. تو اگر ہو تو آپ گھر میں کھانا بھی نہیں کرنا چاہتے تو آپ گھر میں فاتحہ کا ضرور اہتمام کریں، وہ تاکہ سلسلہ چلتا رہے، ورنہ یہ ہوگا کہ وہ بالکل کٹ جائے گا. تو آپ گھر میں بھی کریں فاتحہ کا انتظام، جمع ہو کے، بجائے کھانے کے آپ ان سے کہہ دیں بس آئیں گے دعا کریں گے. پھر پتہ لگ جائے گا کتنے کھانے کے لیے آتے ہیں اور کتنے واقعی آتے ہیں، وہ بھی آپ کو سامنے نظر آ جائے گا. بہرحال دینی مدرسے میں صحیح العقیدہ کے ہاں دینا وہ صحیح ہے، کسی بد عقیدہ کے ہاں دیں گے تو وہ بالکل ضائع جائے گا. موریشیس سے مولانا محمد فضل رسول قادری صاحب کا پیغام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے. مولانا بڑی دیر کے بعد، پہلے تو اکثر آپ شامل ہوتے تھے، بڑے عرصے کے بعد آپ کا نام آیا. علیہم آپ کو بھی اور سب کو جتنے آپ کے ارد گرد سب کو سلام. دعاؤں میں آپ بھی یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے تمام اہل سنت کو جہاں جہاں ہے. بہت شکریہ. یاور خان صاحب کا سوال. شہادت سری اور شہادت جہری سے کیا مراد ہے؟ سر چھپے ہوئے کو کہتے ہیں، جہر کھلے ہوئے کو. جو میدان جنگ میں راہ خدا میں لڑتے ہوئے جان دی جاتی ہے وہ شہادت جہری ہے. اور اگر کسی کو زہر دے دیا، سانپ نے ڈس لیا، ڈوب گیا، کوئی عمارت کے نیچے دب گیا، پیٹ کی تکلیف میں اس کی ہو گئی ایمان والے کی، اس کو چھپی ہوئی شہادت سری کہتے ہیں. مظفر آباد سے راجہ صفدر علی صاحب کا سوال کہ ولایت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا. ولایت کے بہت سے معنی ہیں. آپ نے عرف عام میں ولایت لیا ہے، اللہ کی دوستی، اللہ کا پیار، یہ جو راہ سلوک کی منزلیں طے کرنا. تو یہ نبی پر کریم صلی اللہ علیہ پہلی امتوں میں بھی ہوئے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کا بیان ہے یا نہیں ہے؟ تو ہر نبی ضرور ولی ہوتا ہے، ہر ولی نبی نہیں ہوگا، لیکن ہر نبی ضرور ولی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن ولایت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو یہ نبی پاک کی ذات سے فیضان. اس سے پہلے بھی یہ تمام اولیاء موجود تھے. دوسری اصحاب کہف کون تھے؟ تو قرآن میں ہے ذکر. جی. عطیہ صاحبہ کا سوال کہ پیپر میرج کی کیا شرعی حیثیت ہے اسلام میں؟ کاغذ کی کاغذ سے شادی. پیپر میرج کا کیا مطلب ہے؟ کاغذی شادی کا کاغذ پر لکھ لیا ہے صرف، ویسے کوئی شادی نہیں ہے، یہ مراد ہے؟ انہوں نے تو یہ مزید تفصیل نہیں لکھی اس میں. پیپر میرج میرے خیال آج کل یہ کہتے ہیں نا کورٹ میں جا کے وہاں پر شاید وہ سائن کر دیتے ہیں، قانونی طور پر وہاں لکھا ہوتا ہے، اصل میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایجاب و قبول نہیں کرتے. لیکن جب اب لکھ رہے ہیں تو نکاح تو ہو گیا.
2 گواہوں کے سامنے اگر آپ نے کیا ہے. باقی یہ کہ پیپر میرج جو اس طرح وقتی طور پر کر لیتے ہیں کچھ پیسے دے دلا کے، تو یہ تو گناہ کا ایگریمنٹ ہے. اگلا سوال شاہ نواز صاحب کا ٹھٹا سے کہ بچوں کی پیدائش کے درمیان وقفہ کرنا کیا جائز ہے؟ جی، ازل کے حوالے سے حدیث ہے، بالکل جائز ہے، بشرطے کہ وہ جو کوئی وجہ جو ہے نا وہ معقول ہو. محض یہ نہیں ہے کہ نہیں جی ابھی دیر سے کریں گے، لیکن اگر صحت کے حوالے سے یا کوئی اور وجہ ہے وقفہ کرتے ہیں، اجازت ہے. اگلے سوالات عدنان صاحب کے. ان کا پہلا سوال کہ طواف کعبہ کے بعد جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں کیا وہ مقام ابراہیم کے قریب پڑھنا ضروری ہے؟ اگر جگہ ہے وہاں پر اور پابندی نہیں ہے تو جتنا قریب پڑھیں گے اچھا ہے، ورنہ تو اب مثال کے طور پر حج کے دنوں میں گئے تو جہاں بھی جگہ ملے گی وہاں حرم میں وہاں پڑھے گا. تو قریب اگر جگہ مل جائے، کیونکہ وہ واجب الطواف ہوتے ہیں عمرے میں، طواف کے بعد وہ ضروری ہوتے ہیں، قریب ہو جائے، ورنہ جہاں بھی جگہ ملے گی پڑھ لے گا. اگلا ان کا سوال کہ اگر کوئی شخص طواف شروع کرنے سے پہلے سیدھا کندھا کھلا رکھنا بھول گیا تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ کب تک کھلا رکھا؟ تھوڑی دیر ایسے بھول گیا، اس کے بعد کر لیا، تو اس پر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ اللہ کی راہ میں کچھ دے دے گا. لیکن کوئی ایسا کام جو واجب تھا کرنا اور نہیں کیا تو پھر دم دینا پڑتا ہے. ان کا اگلا سوال کہ کیا وظائف اور دعائیں بھی تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، یہ سوال کی نوعیت پہ ذرا غور کریں. آپ اردو جب لوگوں سے بات کرتے ہیں تو کیا اس کو غلط لہجے میں کرتے ہیں؟ مطلب جو لفظ جس طرح کہنا ہے، اب لفظ نہیں تو کیا آپ لفظ کہیں گے، لفظ کہیں گے؟ تو بات کرتے ہوئے جس طرح، کیونکہ تجوید کے معنی سنوار کے پڑھنا، ستھرا کر کے پڑھنا، صحیح طور پہ پڑھنا. تو جو بھی الفاظ ہیں وہ صحیح طرح ادا ہونے چاہیے. تیزی میں بھی پڑھ رہے ہیں تو اس کا تلفظ نہ بدلے، پروناؤنسیشن صحیح رہے، وہ تو رکھنا ہے. لیکن یہ کہ آپ بالکل وہ جو گاڑا گاڑا کر کے ایک ایک لفظ پہ رک کے پڑھنا چاہتے ہیں وہ والی بات نہیں ہے. اب مثلا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے پڑھا ہے تو تیزی میں پڑھا ہے، لیکن کوئی اگر حرف صحیح ادا نہیں ہوا تو وہ غلط ہوگا. ان کا اگلا سوال کہ کیا یہ روایت درست ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دینا ترک فرما دی تھی؟ جی، وہ مدینہ منورہ سے چلے گئے تھے، وہ عاشق تھے. وہ جب اذان دیتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ہوتے تھے، ان سے گوارا نہیں ہوا تو وہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں ملے، فرمایا یہ کیا بے رخی ہے، تم ہم سے ملنے نہیں آتے؟ تو وہ خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے آئے تھے. اس کو علامہ ذہبی نے لکھا ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے. تو وہ مدینہ منورہ سے چلے گئے تھے، وہ عشق کی وجہ ہے، ان کو کمال درجہ حاصل تھا عشق کا، تو اس لیے وہ چلے گئے تھے. فدا حسین بلوچ صاحب کا سوال کہ ایک ہی مجلس میں بیوی کو اگر 3 طلاقیں دے دی گئیں تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ طلاق ثلاثہ اکٹھی 3 طلاق 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 کہنا، یہ اس طرح جو بھی کہتا ہے طلاق ہو جاتی ہے. 3 طلاقیں اکٹھی دینے سے تینوں طلاقیں ہو جاتی ہیں. پھر کہہ رہا ہوں، آپ نے ایٹ اے ٹائم 3 ٹائم ڈیورس کہہ دی، لکھ دی، ہو جائے گی. وہ جو لوگ کہتے نہیں 3 کو 1، اللہ ان سے بچائے. آمین.
وہ ساری عمر گناہ کرواتے ہیں، حرام کرواتے ہیں۔ میرے والد صاحب نے اس پر کتاب لکھی ہے، اردو انگلش دونوں میں ہے، طلاق ثلاثہ، مسئلہ طلاق ثلاثہ، انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چھپی ہوئی ہے، پڑھ لیجئے گا۔ جدہ سعودی عرب سے محمد اسحاق صاحب کا سوال، مسجد میں کیا عورت نماز ادا کر سکتی ہے؟ اس کے لیے اگر پردے کی جگہ بنی ہوئی ہے بالکل کر سکتی ہے۔ راحیل امین صاحب کا سوال، کیا پلنگ پر قرآن پاک اور دیگر دینی کتابیں رکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ آپ نے صرف رکھا ہے اس وقت وقتی طور پر، اور وہ پاک ہے، آپ اس سے اونچے نہیں ہیں، آپ نے رکھا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن سوتے وقت ایسا نہ کریں، کیونکہ اس میں نیند کی حالت میں وہ گر جائے یا آپ کا کوئی اعضاء اس سے ٹکرائیں تو وہ اس میں احتیاط کریں۔ ویسے آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، پلنگ پہ پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، چارپائی پہ، پلنگ پہ، اس میں آپ کے اطراف رکھی ہوئی ہیں، ادب سے کوئی حرج نہیں، لیکن سونے سے پہلے ایسا نہ کیجیے گا کہ وہ ان کو اسی طرح رہنے دیں، ان کو ادب سے صحیح جگہ رکھیں۔ کشمیر سے حماد خان صاحب کا سوال، ان کا سوال میں سمجھا نہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ بعض لوگ امام ابو یوسف پر اعتراض کرتے ہیں کہ جب امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قاضی کا عہدہ قبول نہیں کیا تو امام ابو یوسف نے قاضی کا عہدہ قبول کیوں کیا؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ کیا گناہ کیا انہوں نے؟ آپ پہلے اعتراض سے پہلے تو یہ بتائیں نا کہ غلطی کیا کی انہوں نے۔ امام اعظم کا قبول نہ کرنا یہ ان کا کمال تقویٰ ہے۔ اگر امام ابو یوسف نے کیا ہے تو اس میں خرابی کیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا اعتراض کیا ہے؟ امام اعظم نے، مثال کے طور پر میں اپنی بات کر دوں، مجھے 6 مرتبہ گورنمنٹ نے آفر کی عہدے کی، میں نے قبول نہیں کی، دوسرے نے، کسی نے قبول کر لی، تو کیا وہ گناہ گار ہو گیا؟ جو ادا کر سکے، بلکہ علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے، دھیان سے سنیے گا، کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ کسی عہدے پر ایسا شخص ہے جو اس کام کو صحیح طرح نہیں کر پا رہا، اور آپ میں صلاحیت ہے کہ آپ اس کو صحیح طور پر کر سکتے ہیں، تو آپ اس عہدے کی خواہش کریں، حاصل کریں، وہ عہدہ آپ پر واجب ہو جائے گا کہ حاصل کریں، تاکہ آپ وہ صحیح طرح ادا کریں۔ امام اعظم کمال تقویٰ والے، ان کے تقویٰ کی واقعات پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ پھر یہ کہ امام اعظم بہتر جانتے تھے کہ اس وقت بادشاہ کیا کر رہا ہے اور کیا صورتحال ہے، تو آپ اعتراض نہیں کر سکتے اس بات پہ، کیونکہ اگر امام ابو یوسف نے قبول کر لیا تو کیا غلط کیا؟ راول پنڈی سے محمد عمر صاحب کا سوال، کہ اگر حفظ قرآن پاک کے دوران بہت سے سجود تلاوت ادا کرنا رہ گئے ہوں تو بعد میں وہ کس طرح ادا کیے جائیں گے؟ آپ اکٹھے بھی کر سکتے ہیں، یاد کر لیں، جتنے پورا قرآن پاک پڑھ لیا، 14 سجدے ہیں، ایک ایک کر کے کرتے جائیں، ہر بار اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر آپ 4 ابھی کر لیے، سوچتے ہیں کہ چلو میں گھنٹے بعد، تو کوشش کریں جتنی جلد ادا ہو جائیں تاکہ بھول نہ جائیں اور رہ نہ جائیں۔ اسلام آباد سے رشید صاحب کا سوال، کیا نفلی صدقہ صرف شرعی فقیر کو ہی ادا کیا جاتا ہے؟ نفل میں آپ نے تفصیل تو نہیں بتائی، لیکن صدقہ نافلہ ہم ہر مستحق کو دے سکتے ہیں، جو بھی مستحق ہے۔ آپ نے تفصیل نہیں بتائی، لیکن میں سب سے پہلے نفلی صدقہ کوشش کروں گا کہ وہ نفلی ہے یا دوسرا ہے، مستحق اپنے قریبی، اس کے بعد پھر یہ کہ ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور اب شرعی فقیر سے مراد، ہر تعریفات لوگ الگ الگ کرتے ہیں، لیکن ہر مستحق کو دے سکتے ہیں۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے
وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اس لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں اگلی نشست میں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر اس میں کامنٹ کر دیجیے۔ اگر لائیو اسٹریم ختم ہو جائے تب بھی آپ بھیج دیجیے، اگلی نشست سے پہلے آپ کے سوالات شامل کر لیے جائیں گے۔ یا پھر واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے، وہاں آپ اگلی نشست سے پہلے اپنے سوالات جمع کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوالات شامل کر لیے جائیں گے۔ عاصم علی صاحب کا سوال کہ جوانی کی عبادات کیا درجہ رکھتی ہیں اور کتنی مقبول ہیں؟ جی، جب انسان میں پوری طاقت ہو جسمانی طور پر اور وہ شوق سے عبادت کرے، اس کا درجہ زیادہ ہے۔ جب آپ میں گناہ کی طاقت ہی نہیں رہی، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب میں عبادت کروں، تو چونکہ اب کچھ اور کر نہیں سکتے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست۔ جوانی کی عبادت اس لیے اہم کہ اس وقت شیطان آپ کے زیادہ یعنی آپ پر زیادہ یلغار کرتا ہے، تو آپ اس وقت عبادت کرتے ہیں، اس کا درجہ بہت ہے۔ لیکن یہ تو ہوش میں آنے کے بعد ختم ہونے تک، یعنی دنیا کی زندگی کا جو دورانیہ ہے ختم ہونے تک کرتے رہنا ہے۔ یہ مہربانی ہے میرے رب کریم کی کہ ہمارے گناہ پہاڑوں کے برابر ہو جائے۔ اس کی رحمت پھر بھی ہمیں یہی کہتی ہے کہ مایوس نہ ہو، توبہ کرو، میں توبہ قبول کر لوں گا۔ جوانی گزار دی مزے میں، اور اب جناب کیسے نا ایک جملہ آج کل وہ سوشل میڈیا پہ بہت چل رہا ہے، جب آفیسر تھے تو خدا یاد نہیں آیا، ریٹائر ہو گئے تو اب خدا یاد آ گیا۔ یعنی جب منصب پہ تھے اس وقت بھی خدا کو یاد رکھتے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے۔ اب یہ ہے کہ طاقت نہیں ہے، لہٰذا آپ تسبیح پکڑ لیے مسجد کی پہلی صف میں آ کے بیٹھ رہے ہیں۔ لیکن میں اس کو بھی غلط نہیں کہوں گا، توبہ کر تو رہا ہے، لیکن ہمیں بچنا چاہیے۔ تو جوانی میں جو عبادت ہوتی ہے نا، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، تو پھر درجہ بھی ملتا ہے۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا، حفظ تنہا ضبط اندر شباب، حفظ جہاں ذکر و فکر بے حساب۔ جسم کی حفاظت کرنی ہے نا تو جوانی میں، کیونکہ جوانی میں آپ کو بہت خواہشات ہوتی ہیں، اس وقت اپنے آپ پر ضبط کرو، کنٹرول کرو۔ اور اگر روح کی حفاظت کرنی ہے تو کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ تو ہم کوشش کریں ہماری جوانی ضائع نہ ہو جائے۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے، یا وہ جنہوں نے اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں ناصر خان صاحب، عاصم علی صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، راحیل خان صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب، محمد اکرام شریف صاحب، عبد الشکور صاحب، مختار صاحب، جنید خان صاحب، رخسانہ صاحبہ، صابر حسین صاحب، محمد خاقان حیدر صاحب، مہک فاطمہ صاحبہ، محمد ندیم صاحب، نسیم خان صاحب، محمد عمران صاحب، سائمہ افضال صاحبہ، فضا خان صاحبہ، مظفر اقبال صاحب، آصف صاحب، مشتاق احمد صاحب، کاشف عطاری صاحب، محسن قریشی صاحب، داؤد صاحب، سحر خان صاحبہ، شاہد محمود صاحب، عبد الباسط صاحب، ام مصطفیٰ صاحبہ، انم اشرف صاحبہ، صہیبہ منصور صاحبہ، حامد رضا یوسف زئی صاحب، محمد راشد قادری صاحب، بشارت آوان صاحب، طیب خان صاحب، محمد ریحان قادری صاحب، میاں اسلم صاحب، شوکت ایوب صاحب، ابرار شاہ صاحب،
محمد اسحاق صاحب، بلال احمد صاحب، اشتیاق احمد صاحب، مجاہد بیگ صاحب، شیخ بلال رضا صاحب، صوبان احمد صاحب، انیس خان صاحب، عامر صادق صاحب، آصف اشرفی صاحب، محمد فاضل صاحب، محمد عارف صاحب، میاں امتیاز صاحب، آصف علی صاحب، محمد اسد صاحب، عارف صاحب، ظہیر مغل صاحب، فرید خان صاحب، فضیلہ منصور صاحبہ، یاور خان صاحب، افروز خان صاحب، اسلم غزالی صاحب، محمد سبحان صاحب، محمد رمضان صاحب، سید آفتاب صاحب، محمد افضل صاحب، راؤ عارف صاحب، ارباز صاحب، وقاص مصطفیٰ صاحب، زبیر عطاری صاحب، ماجد خان صاحب، ارمان اشرفی صاحب، وقاص صاحب، عارفہ عارف صاحبہ، محمد عبداللہ صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، خالد عزیز صاحب، جاوید اقبال صاحب، طلحہ صاحب، وقاص بخاری صاحب، محمد علی صاحب، عامر میمن صاحب، طیب مرتضیٰ صاحب، عطاء اللہ خان صاحب، سعد علی صاحب، نادیہ شاہین صاحبہ، زاہد صاحب، جاوید اختر صاحب، عبداللہ نقشبندی صاحب، غلام رسول صاحب، مولانا محمد فضل رسول قادری صاحب، جاوید پرویز صاحب، عطیہ بانو صاحبہ، کوثر علی صاحبہ، مجتبیٰ میر صاحب، جمیل احمد صاحب، سوہا انصاری صاحبہ، حافظ وقاص صاحب، شاہ نواز صاحب، راؤ ذوالفقار صاحب اور عاصم صاحب۔ وہ جو اوپر والا الٹے ہاتھ پہ پہلا نام وہ نہیں پڑھا گیا؟ وہ پڑھنے میں نہیں آ رہا پڑھنے تھا، میں نہیں آیا جی۔ اور عاصم صاحب اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ ہمارے لیے دعا گو رہیے گا۔ ابھی دو نام جو لیے انہوں نے، ان میں سے جنوبی افریقہ میں عبد القادر منصور صاحب اور سید غلام رسول صاحب دونوں بیمار ہیں، تو دعا کیجئے اللہ کریم ان کو صحت عطا فرمائے۔ عرس شریف کے حوالے سے پھر یاد دہانی، 17-18 فروری کو عرس شریف منایا جائے گا حضرت خطیب اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اشتہار شاید آپ کو اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں۔ رسالہ جو ہر سال عرس پر چھپتا ہے وہ بھی انٹرنیٹ پر فیس بک میں موجود ہے۔ یہ اکاڑوی فورم کے پیج پر اگر نہیں ہے جی اس پر بھی موجود ہے، کیونکہ ڈاک کے ذریعے بیرون ملک ابھی تک نہیں جا سکے گا تو آپ لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایصال ثواب کے لیے کثرت سے کلام پڑھیے، جمع کیجیے تاکہ اس موقع پر بہت زیادہ ہم پیش کر سکیں۔ 18 فروری کو دنیا بھر میں سنی مساجد میں عالمی یوم خطیب اعظم، انٹرنیشنل خطیب اعظم ڈے منایا جائے گا۔ آپ اپنے گھروں میں، مدرسوں میں، اداروں میں ضرور منائیں، ایصال ثواب کریں۔ انشاءاللہ ہم لوگ یہاں تیاری میں ہیں، سب لوگ محبت سے تیاری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے پورا فرمائے۔ آمین۔ عبدالرافع مانی صاحب نے بتایا کہ ایک اور عطیہ ان کو کیمروں کے لیے موصول ہوا ہے، کسی صاحب نے بھیجا ہے، کیا نام ہے؟ احسن صاحب، دبئی سے احسن صاحب نے۔ تو ان کے پاس بیرون ملک سے ابھی صرف 2 عطیات آئے ہیں اور وہ 1 لاکھ روپے کے بھی نہیں ہیں، یعنی ایک 50,000 کا اور ایک شاید 24,000 روپے کا۔ ان کو ضرورت 5 لاکھ کی ہے، تاہم بہرحال جن دوستوں نے بھیجا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اس کے علاوہ ملک کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے، طرح طرح سے اس ملک میں لادینیت
یعنی ریلیجن فری سوسائٹی بنانے کے لیے بہت یلغار ہے. ہمیں اللہ سے توبہ کرنی ہے، اپنے آپ کو درست رکھنا ہے. عالم اسلام کے ایک مشہور خطاط کیلیگرافر الحاج حافظ محمد یوسف سدیدی، پاکستان کا افتخار، صرف 31 اسٹائل 31 اسٹائل میں تو وہ صرف عربی لکھتے تھے. جامع مسجد گلزار حبیب میں بھی اور دنیا بھر میں ان کے بہت سے مقامات پر شاہکار موجود، یادگار پاکستان اور دیگر مقامات پر آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کی اہلیہ انتقال کر گئی. اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے. آمین. ان کے بیٹے ہیں حافظ بہار مصطفیٰ سدیدی لاہور میں، اللہ ان کو صبر دے. حافظ صاحب جو حافظ یوسف سدیدی صاحب میرے بڑے پیارے دوست تھے، بڑا تعلق تھا ان سے، اللہ ان پر بھی کروڑوں رحمتیں فرمائے. اور جتنے لوگ اس دوران ایمان کے ساتھ چلے گئے، اللہ تعالی مغفرت فرمائے. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. ایک گزارش، 13 تاریخ کو 13 جنوری کو جمعرات ہے. میں اس دن وعدے کے مطابق کراچی میں نہیں ہوں گا، مجھے کراچی سے باہر جانا ہے. اب اس کی 2 ہی صورتیں ہیں. 14 تاریخ کو واپس آؤں گا تو جمعے کو رکھا جائے، یا ایک ہفتہ ناغا پھر اگلی جمعرات آپ سے ملا جائے. یہ فیصلہ یہ لوگ کر لیں گے. اگر انہوں نے رکھا جمعرات کا تو یہ اپنا وہ جو اعلان ہوتا ہے جس طرح پیج پہ چلاتے ہیں 2 دن پہلے، وہ چلا دیں گے. ورنہ اگلی جمعرات یہ پروگرام لائیو نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس سے پھر اگلی جمعرات کو اللہ نے چاہا تو. ایک اور شریف ہے وہاں لارنس پور کے پاس آستانہ بحر الحق میں. اتفاق سے وہ چاند کے حساب سے چونکہ 30 تاریخ ہو گئی چاند کی پچھلے کی، ورنہ بدھ کو آتا تو میں جمعرات کو واپس آ جاتا. تو وہ جمعرات کو آ گیا ہے. میں نے ان سے بہت کہا کہ نہ کریں، لیکن انہوں نے کہا نہیں آنا ہوگا. تو اس وجہ سے اگلی جمعرات پروگرام نہیں ہوگا. اگر اس کا کوئی متبادل ایک دن آگے پیچھے کوئی رکھا تو آپ کو بتا دیا جائے گا، ورنہ اس سے اگلی جمعرات انشاء اللہ تعالی. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.